اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ بلکہ موضوع سے پہلے مخاطبین ہماری وہ مومنات بچیاں کہہ لیں، بہنیں کہہ لیں، جنہوں نے ایک سنگین پرخطر اور بڑی ذمہ داری کو اٹھانا پسند کیا اس لیے کہ جس طرح سے ہماری سوسائٹی میں بہت آسان لیا جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں مولا کی مجلس ہے، کوئی بھی پڑھے کیا فرق پڑتا ہے۔ اچھا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجلس کی نیاز بنوانی ہوتی ہے تو 10 جگہ کی بریانی کو ڈبہ منگوا کر چیک کرتے ہیں اور پھر طے کیا جاتا ہے کہ مجلس میں نیاز ہوگی۔ کمال کیا ہے، انسان کے پاس 2 معدے ہیں، ایک اس کے جسم کا ہے اور ایک اس کی روح کا ہے۔ جسم کے معدے کو ایک فضیلت حاصل ہے روح کے معدے پر، جسے ہم حافظہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اگر وہ کسی چیز کو ہضم نہ کرے تو وہ اسے الٹ دیتا ہے، لیکن میرا اور آپ کا حافظہ اگر کسی چیز کو ایکسیپٹ کرے تب بھی، ایکسیپٹ نہ کرے تب بھی اسے الٹتا نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اور اسی لیے ایک تبرکاً قرآن کی اس آیت کی تفسیر روائی سے گفتگو کا آغاز کرے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کیا کھا رہا ہے۔ اور مرحوم تقی فلسفی علی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب کودک میں اس آیت کی تفسیر میں روایت کو نقل کیا ہے امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد امیر المومنین سے سوال کیا گیا کہ مولا یہ اس آیت کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو مولا نے کہا کیا تم نے دیکھا لوگ رات کی تاریکی میں کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے سے پہلے چراغ جلاتے ہیں، یہ چراغ کیوں جلائے جاتے ہیں؟ جواب دیا گیا تاکہ وہ دیکھیں وہ کیا کھا رہے ہیں۔ کہا مجھے تعجب ہے یہ جب علم کو حاصل کرتے ہیں تو چراغ عقل کو نور ایمان کے ساتھ روشن کیوں نہیں کرتے تاکہ یہ دیکھیں اپنا علم کہاں سے لے رہے ہیں۔ یعنی میں نے کہا نا کہ جو آپ نے کھایا ممکن ہے آپ نہ اسے ڈائجسٹ کر پائیں، آپ اسے باہر آپ کا جسم دفع کر دے گا، لیکن جو آپ کی میموری کے اندر ہے وہ جذب ہو جاتا ہے اور یہ جذب بسا اوقات بہت نقصان دہ ہے۔ اور پھر ہم نے جس پرخطر وادی میں قدم رکھا اور علامہ مجلسی جو باب الائمہ کہلاتے ہیں ان کے ایک جملے کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھاؤں اور کچھ پوائنٹس لکھ کر لائی ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کا یہ بڑا مشہور واقعہ علماء کے درمیان ہے کہ اصفہان کی گلیوں سے گزر رہے تھے، ان کی پدر اور پسر بزرگوار کی مرقد ہے اصفہان میں باقاعدہ، بڑے صاحب حیثیت بڑی جاہ و حشم والے علماء تشیع میں سے باپ اور بیٹے کا نام رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ برف گری ہوئی تھی اور علامہ مجلسی کے آگے بچہ 7-8 سال کا گزر رہا تھا۔ علامہ مجلسی اس شفقت سے جو ایک بڑا بچے کی نسبت دکھاتا ہے آواز دی اور کہا سنبھل کے، برف کی ہڈی کی چوٹ آرام سے جاتی نہیں ہے، سردیوں کی چوٹ ویسے بھی آپ نے دیکھا آرام سے جاتی نہیں ہے۔ بچے نے مڑ کر مجھ سے کہا احتیاط سے گزرنے کی ضرورت آپ کو مجھ سے زیادہ ہے قبلہ۔ اب انہوں نے تعجب سے کہا کیوں مجھے تم سے زیادہ ہے؟ کہا میں گرا تو اکیلا گروں گا، میں بچہ ہوں، گرا بات ختم ہو گئی۔ آپ گرے نا تو آدھا اصفہان جو آپ کا مرید ہے یہاں آ کر گرے گا۔ علامہ مجلسی یہاں گرے تھے، یقیناً یہاں گرنے کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہوگی۔ تو بہرحال آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے جس کام کو آسان سمجھا ہے یہ کام ایسا نہیں ہے، یہ خواص کا کام ہے۔ خواص سے مراد جن کا انفلوئنس ہے سوسائٹی کے اندر، اور آپ سوچئے کہ یہ جو ہمارا انفلوئنس ہے ہمیں اس کا جواب دینا خدا کی بارگاہ میں۔ اور میں اپنی گفتگو کو 2 حصوں پر تقسیم کروں گی۔ پہلے وہ اوصاف جو
ایز اے مبلغ آپ کے اندر ہونے چاہیے. ہمارے پاس سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں ایک سیکوینس کے ساتھ. حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ وعلیٰ نبینا افضل الصلاۃ والسلام کی زبان سے جاری کردہ الفاظ ہیں کہ پروردگار عالم سے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي. پہلی نعمت جو موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کے بعد مانگی ہے وہ شرح صدر ہے, تحمل, a lot of patience. آپ کے اندر بردباری ہونی چاہیے. بات بات پہ بھڑک جانا, بات بات پر آپے سے باہر ہو جانا, بات بات پر غصے میں آ جانا, یہ کام کے ساتھ سازگار نہیں ہے. جیسے بسا اوقات ہم غسل و کفن کی جب ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں تو بعض مومنات بڑی ولنگلی آتی ہیں, بڑے شوق سے آتی ہیں اور کہتی ہیں ہم بھی سیکھنا چاہتے ہیں, بڑا اجر و ثواب ہے. اور ذرا کہیں میت کے جسم سے نجاستوں کے اخراج میں ذرا سا جسے کہیں شدت آتی ہے تو وہ فوراً ایک عجیب کیفیت سے باہر نکلتی ہے. تو ہم آپ سے کہتے ہیں آپ باہر ہی رہیں, یہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے. آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جو میڈیکل میں ہو اور خون دے کر اسے اختلاج قلب ہو جاتا؟ نہیں, یہ شخص ڈاکٹر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ارے ایسا کیا, اوکھلی میں سردیاں موسلوں سے کیا ڈرنا ہے آپ؟ یا کوئی ایسی خاتون دیکھیں جسے آگ سے وحشت ہو, یہ کھانا نہیں پکا سکے گی ساری زندگی. آپ کو مانوس ہونا چاہیے, کچھ چیزوں کو آپ کے اندر ہونا چاہیے, اور ان میں سب سے پہلی چیز ہے تحمل. جیسے موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کا جملہ سورہ طٰہٰ کی ان آیات میں ربی اشرح لی صدری, پروردگارا مجھے شرح صدر دے. شرح صدر یعنی میں برداشت کر سکوں, یہ آسان چیز نہیں ہے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کو بہت آسانی سے اندازہ ہے کہ کام آسان نہیں ہے. پروردگار تو مدد کرے گا, میرے لیے آسان کر دے گا, میں انشاءاللہ کر لوں گا. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, میری زبان کی گرہ کھول دے. اب ہمارے یہاں پتہ نہیں کیسی کیسی روایتیں ہمارے یہاں بعض اوقات منابر سے پڑھی جاتی ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ موسیٰ ہکلاتے تھے. اچھا, اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک لمبی چوڑی داستان بھی ہے کہ وہ انگارے رکھے گئے اور جواہر رکھے گئے اور موسیٰ نے انگارہ اٹھا لیا. ایک بات یاد رکھیں, شیعہ عقائد کی روح سے خدا نے اپنے انبیاء کو ہر اس عیب سے پاکیزہ رکھا ہے جو لوگوں کے تنفر کا سبب بنے. خیر, ہم تو حضرت ایوب کے جسم میں بھی نعوذ باللہ من ذالک کیڑے ڈال دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ان کے جسم میں استغفر اللہ کیڑے پڑ گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام ہکلاتے نہیں تھے. ایک عام مجلس پڑھنے والا خطیب, ایک نوحہ خان, ایک مرثیہ خان ہکلاتا ہو تو کوئی اسے مجلس نہ پڑھوائے. 6 برسد اللہ کے نبی 1, اولو العزم 2. اور آپ دیکھیے قرآن میں تذکرے کے اعتبار سے سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ والا نبی افضل الصلاۃ والسلام کا ہے. موسیٰ کا اور آسیہ کا تذکرہ ہے, موسیٰ کا اور مادر موسیٰ کا تذکرہ ہے, موسیٰ کا اور ہارون کا تذکرہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کا اور شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے, موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی داستان ہے. موسیٰ کی تو بات ہی بہت جگہ کی ہے پروردگار. یفقہوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گرہ کھول دے. یفقہوا قولی, میں اپنی بات کنوے کر پاؤں. کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہے ہم گھر کے اندر بھی کمیونیکیشن کے درمیان کہتے ہیں میں تمہیں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہی, یا بعض اوقات خواتین کو اپنے شوہروں سے شکایت رہتی ہے آپ میری بات سمجھتے نہیں ہیں, تو پھر ہم کسی عورت کا سہارا لیتے ہیں, ان کو میری بات سمجھ میں آ گئی, آپ کو میری بات سمجھ میں. یہ جو بات سمجھانا ہے یہ بیسیکلی ایک آرٹ ہے, ایک ہنر ہے. ہر شخص, ہر عالم علم دینے کی صلاحیت, میں نے بڑے بڑے ماہر اساتذہ دیکھے ہیں, اپنے ہی حلقہ احباب میں دیکھے ہیں جو علم کا ایک پورا خزانہ ہے, لیکن اگر آپ انہیں تدریس کی کرسی پر بٹھا دیں تو وہ اپنے علم کو دوسرے کے اندر ڈیلیور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تو یہ میں اپنی بات کو سمجھا پاؤں یفقہوا قولی. اور اس کے بعد پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلتے ہیں, ہارون کا تقاضا کرتے ہیں پروردگار عالم سے. تو بس پہلے مرحلے پر جو چیز آپ کو چاہیے, مجھے چاہیے, وہ ہے صبر و تحمل. دوسری چیز ہے معلومات. اچھا, لفظ معلومات سے آپ یہ کہیں ذہن میں نہ رکھیے گا کہ میں نے 4 کتابیں پڑھ لی ہیں میرے لیے کافی ہے. مجھے پتا چلا کہ کل بھی آپ کو مطالعے کے اوپر بڑا انفیسائز کیا گیا, میں اس سے زیادہ نہیں کروں گی. رات کو میں نے صاحبزادے سے پوچھا تو کہا نہیں, میں نے کہا ہمارے پاس سب سے بڑا پرابلم ہے کہ جس کے پاس خوش بیانی ہو, خوش بیانی سمجھتے ہیں, بعض لوگ بہت میٹھا بولتے ہیں, جس کے پاس 4 اچھا حافظہ ہو, مثلا میں نے ان کی سن لی, 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 اور مجھے تو پوری پوری مجلسیں یاد ہو جاتی ہیں. اب میں کیا کر سکتی ہوں, ممبر پر بیٹھ سکتی ہوں. اور ماشاء اللہ ہمارے شیعہ نشین علاقوں میں ذاکراؤں کی کوئی کمی نہیں. آپ انجولی چلے جائیں, آپ سولجر بازار آ جائیں, آپ رضویہ چلے جائیں, آپ کو بہت کثرت سے ملیں گی. معلومات کا مطلب 4 کتابیں, پھر کتاب کے مطلب بھی وہ کتابیں نہیں. مثال کے طور پہ میں اس کی اکثر مثال ایک بنا کر دیتی ہوتی ہوں کہ ایک کتاب ہے تسکین روح, اس کے آخر میں ایک نماز ہے, وہ قضائے عمری والی نماز. اب کوئی شخص کہے یہ نماز ویلڈ نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو کتاب میں لکھا ہے. کتاب کیا ہے بھائی, وہ
شرف مکان بے مکینس، یعنی گھر کا شرف تقدس اس میں رہنے والوں سے ہے، کتاب کا احترام اس کی ویلیڈیٹی اس کے آتھر کے ساتھ ہے۔ ایک وقت میں آپ کے خیال میں ادھر شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب پڑھی ہوں، اور ادھر مثال کے طور پہ کسی بھی شخص کو جس کے پاس پاکستان میں اور دنیا بھر میں جس کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں، اسے لکھنے کا شوق ہو، وہ کتاب چھاپ دے گا، اوپر لکھ دے گا ایصال ثواب سورہ فاتحہ کی اجتماع سے میرے مرحوم والدین کے لیے۔ کتاب سے مراد ریفرنس بکس۔ ایک مزاج بنائیں تاکہ آپ کی گفتگو کے دوران روایات کا غلبہ ہو لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کے مقابلے میں۔ تو معلومات ہیں، اور یہ پھر ایک جملہ میں کہہ دوں، صرف محرم میں کتابیں نہیں کھولیں، یہ بھی ہمارا بڑا پرابلم ہے۔ جیسے کچھ چیزیں کچھ خاص موسموں میں نکلتی ہیں، آپ نے دیکھا ابھی بقرہ عید گزری ہے، بقرہ عید میں ہر دوسرا آدمی قصائی بنا ہوا تھا، چاہے اس کے پاس گوشت کاٹنے کی مہارت ہو یا نہ ہو، اور ہم بھی دیکھ کر بوٹیوں کو اندازہ لگا لیتے ہیں کاٹنے والا اناڑی تھا یا کھلاڑی۔ اسی طرح سے کام ہے، ہر کام کے اندر انسان کی مہارت ہے۔ اور پھر یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، 4 چیزیں کم از کم، ان 4 میں سے ایک چیز ہو جو آپ کی مجلس کا محور ہو، جس کے گرد آپ کی مجلس گھومتی ہو۔ پہلی چیز، آپ کسی واجب کو بیان کریں۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد علی محمد پر، اللہم صلی علی محمد یہ ایسی اچھا خاصا کول کر رہے ہیں، تب آپ کی ایسی صلوات ہے آہوں جیسی۔ اور اگر آپ گرمی میں بیٹھے ہوتے جیسے میں کل دوپہر کی مجلس میں تھی، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ پہلی چیز، آپ کسی واجب کو بیان کریں۔ واجبات کے اندر بے تحاشا کوتاہی، میری اب پتہ نہیں میں اسے سوء اتفاق کہوں، یعنی برا اتفاق کہوں، اچھا اتفاق کہوں۔ تھوڑے دن پہلے کہیں مجلس پڑھنے کا اتفاق ہوا، شام کا وقت تھا، 5 ساڑھے 5 کا ٹائم تھا۔ ایک مومن آئی اور صاحب خانہ سے بڑے سی ہال میں مجلسی، یعنی جو ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں نے اپنے گھر میں بڑے بڑے بیسمنٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کونے میں نماز پہ کھڑی ہوگی، اور میری جس کو کہنا میری تو واقعی سوء اتفاق میں اپنے لیے کہوں گی، مرثیے کے دوران میرا سر اٹھا، میں ٹیشو بیگ سے نکالنے کے لیے میری نظر پڑی، جب وہ رکوع میں جھک رہی تھی ان کے ٹخنے اچھے خاصے کھل رہے تھے۔ آپ کو لگتا نہیں کہ ہمارے منابر کو شدید ضرورت ہے کہ ہم بتائیں کہ بھائی صاحب آپ، اور میں نے ایک دفعہ یہاں شہدائے کربلا میں بھی کسی کو میت پر نماز پڑھتے ہوئے، وہ جو راہداری والی نماز پڑھی تھی نا عورتیں، پتہ نہیں کہاں سے کیا کیا ہم نے نکالا ہوا ہے، وہ کھڑی ہوئی، اللہ اکبر، میں تو ڈر گئی۔ میں نے کہا اب میں سوچ میں پڑ گئی، امر بالمعروف احتمال تاثیر ہے یا نہیں ہے، بولوں یا نہ بولوں، بولوں یا نہ بولوں۔ واجب بیان ہونے چاہیے، ہمارے ممبر سے واجب بیان ہونے چاہیے، اور خواتین کو اس لیے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہمارے پاس پوری نسل ہے۔ میں آپ سے پہلے کہیں خواتین سے جو اہل علم اور اہل فضل تھی، میں نے دوران گفتگو کہا، میں نے کہا ہمارے ساتھ 2 بڑے فائدے ہیں، ایک اب فائدہ کہہ لیں یا نقصان کہہ لیں، یا آپ کی ثوابدید پر، آپ کی نگاہ پر، آپ کے حسن نظر پر جسے کہیں منحصر ہے۔ آپ نے دیکھا ہم مجلس سن کر آتے ہیں، ہم سنانا بھی چاہتے ہیں، نوعاً ہم مجلس سن کر آتے ہیں، مجلس میں فرض کریں ذاکرہ 20 منٹ نماز خفیلہ کی فضیلت بیان کرتے رہے، گھر جاتے ہیں تو شوہر سے بھی کہتے ہیں پڑھ لینا، 3.5 منٹ کی نماز ہے، ذاکرہ نے بڑی فضیلت بیان کیا، آپ کو نہیں پتہ، آپ ہوتے آپ بھی امپریس ہو جاتے۔ اچھا، اور میں نے دیکھا ہے، مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہماری فیملی میں مولانا صاحب کی والدہ کی سالے صاحب کی مجلس سے، وہ ذاکرہ نے کوئی 2 رکعت نماز بتائی، گھر جاتا ہوا بندہ مجھ سے کہہ رہا ہے ریٹرن میں نا واٹس ایپ کر دینا، میں ذاکرہ سے کہہ رہا ریفرنس دے دے، تصویریں کھینچ کے بھیج دے، تم واٹس ایپ کر دینا۔ ہم الحمدللہ خود تو کسی چیز پر عمل کرنا چاہتے ہیں، دوسروں سے گن پوائنٹ پر کروانا چاہتے ہیں، شوہر کو بتائیں گے، بچوں کو بتائیں گے، ساسو ماں کو بتائیں گے، بہنوں کو بتائیں گے، چھوٹے بھائیوں کو بتائیں گے، اگر کوئی میسر نہیں ہوگا گھر میں کام کرنے والی جو آئے گی اس کو بتائیں گے، ادھر آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، وہ بیچاری کہتی ہے نہیں باجی بڑے دم دارو کروا لیے، وہ میں نے تو 7 محرم کو مہندی بٹھا لی تھی، اس کو بتاتے تم یہ سب چھوڑو، میں تمہیں بتاتی ہوں سورہ حجاب لکھو، کھلے منہ والی بوتل میں رکھو، کسی اونچی جگہ پہ رکھ دو، بچی کا رشتہ آ جائے گا۔ ہم آپ کو لگتا ہے خاموش رہنے والی قوم ہے؟ میرا اور آپ کے گھر سے مرد حضرات بھی تو مجلس میں جاتے ہیں، نون میں جمعے کی نماز کا خطبے کی مثال دیتی ہوں، مسجد میں جاتے ہیں، آپ نے کتنا دیکھا وہ جو 1 گھنٹہ مولانا کو سن کر آتے ہمیں سنائیں، بلکہ آپ پوچھ رہے مولانا صاحب نے کیا پڑھا، وہ وہی جھاڑ کر آ جاتے ہیں۔ چلو اللہ یہ کہ کوئی مولانا صاحب دوسری شادی کی فضیلت پر مجلس پڑھ ڈالے، وہ ضرور گھر آ کر سنائیں گے، ادروائز ہم چلتا پھرتا میڈیا ہیں، اینڈ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ۔ دوسرے ہمارے ساتھ مجلسوں میں بچے ہوتے ہیں، یہ دوسرا بڑا فائدہ ہے،
وہ بہت بڑا فائدہ ہے. آپ سوچئے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میموری کو جھاڑتا ہے نا انسان, تو سوچے بات پتہ ہے, کہاں سے پتہ چلی پتہ نہیں. مجھے کبھی کبھی کچھ چیزیں یاد آتی ہیں, امی کے ساتھ بچپن میں جاتی تھی, ہمارے لاہور میں ایک ذاکرہ تھی, انہوں نے ایک دفعہ پوری 50 منٹ کی مجلس پڑھی, وہ جو حسنین کے لیے جناب سیدہ نے گردن بند توڑا تھا, موتی کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے, اور مجلس میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے ایک شعر پڑھا. وہ شعر اس 30-35 سال بعد بھی مجھے یاد ہے کہ نہیں فرق زہرا کے بیٹوں میں کوئی, جو موتی بچا ہے تو ٹکڑے بنا دو. یہ میں نے شعر کبھی ریٹرن میں نہیں دیکھا. ہم جو بچپنے میں جاتے تھے اپنی ماؤں کے ساتھ مجلس میں, ہم نے سیکھا. اب ہمارے ساتھ جو بچے اگر ان کے ہاتھ سے موبائل چھڑا دیا جائے تو وہ کچھ سیکھ کر جائیں گے, تو یہ ہمارا ایک اچھا حسن ہے, ہمارے ساتھ واجب بیان ہو. دوسری چیز کسی مستحب کی جانب اشارہ ہو, مستحبات کو بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کے اندر موٹیویشن ہو. بہت سارے لوگ بہت سارے کام اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں اجر و ثواب نہیں معلوم. مثال کے طور پر ہم پروردگار آپ کو اور مجھے حج کی اور عمرے کی سعادت عنایت فرمائے. آپ نے دیکھا ہوگا جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں مسجد النبی میں اعتکاف کرنے کا, پھر وہ روزے کی بحث بیچ میں آ جاتی ہے, ہمارا اسٹے مدینہ میں 8 دن کا ہے, اور ایک تگ و دو ہوتی ہے. انسان چاہتا ہے کہ ہم اگر پاسبلٹی ہے, ہو سکتا ہے ہم مسجد النبی میں اعتکاف میں بیٹھے, تو ہم کہیں گے کتنا خوش نصیب ہے, دیکھو اسے موقع مل گیا, اسے موقع مل گیا. اچھا, مسجد النبی میں اعتکاف سے زیادہ ثواب اس مرد کا ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہے. حقیقت ہے. اور یہ چیز ڈائننگ ٹیبل پر, اگر آپ کی ٹیبل کا ایسا سیٹ اپ ہے کہ کوئی ٹرانسپیرنٹ شیٹ ہے, اس کے اوپر لکھ کر لگا دینی چاہیے. جتنا وقت دسترخوان پر روایات کی روح سے انسان گزارتے ہے, وہ وقت اس کی عمر میں شمار نہیں ہوتا. کم فضیلت ہے. ہم ہر وقت جلدی میں, خود بھی جلدی میں ہوتے ہیں, بچوں کو بھی کہتے ہیں جلدی کھاؤ, پتہ نہیں کون ہمارے پیچھے لگا. مستحبات بیان ہونے چاہیے تاکہ ہمارے درمیان رائج ہو جائیں یہ چیزیں. تیسری چیز, معاشرے کی کوئی گرہ کھولے. اس وقت سب سے بڑی معاشرے کی گرہوں میں سے ایک بڑی گرہ تربیت ہے. آپ تربیت کس کی تربیت کہیں گے؟ اگر میں تربیت کا لفظ کہہ کے رک جاؤں تو آپ اسے فلنگ دی بلینکس کریں. آگے کون ہونا چاہیے؟ تربیت بولیں اولاد. تربیت اولاد سے پہلے تربیت والدین کی بات نہیں ہونی چاہیے. تربیت والدین پہلے میں تو کر لوں. آپ نے کبھی کسی ایسے شخص سے گاڑی سیکھی جس کو خود گاڑی چلانا نہ آتی ہو؟ آپ پوچھ سے مہارت ہے اور سامنے والا کہتے ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے تو سکھاتی ہیں. ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ میں سے کسی نے ان سے گاڑی چلانا سیکھی ہے؟ آپ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ نہیں دیتے جسے گاڑی چلانا. ہمیں ایسے ہاتھ کے ہاتھ میں, ہم چاہتے ہیں لمحہ ایسے شخص کے ہاتھ میں بچہ دے دے جسے خود اپنی تربیت کا ہنر نہیں ہے. آخری چیز, کسی انفرادی مشکلات کا حل ہو, یعنی یا معاشرے کی گرہ کھولی جائے یا انفرادی انڈیویجول پرابلمز ہیں. لوگوں کے گھروں میں اتنی مشکلات ہیں, اور اس وقت جو مشکل انفرادی بھی ہے اور معاشرتی اعتبار سے بھی بہت 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 زیادہ ہے. میں اس کی طرف اشارہ کروں اور دوسرے حصے کی طرف اپنی گفتگو کے چلی جاؤں. ایک صلوات پھر سے پڑھے محمد و آل محمد. بات جل فرجم وہ ہے معاشی بدنظمی. مشکل لفظ ہے تھوڑا سا. اکنامیکل فائنینشلی مس مینجمنٹ کا شکار ہونا. میں اس کی 2 مثالیں دیتی ہوں. پہلے میں نظم کے حوالے سے ایک جملہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. امیر المومنین کی تقریباً ہمارے پاس 9 وصیتیں ہیں. لما ضربہ ابن ملجم, ضربت سے لے کر شہادت تک. 4 تو تقریباً نہج البلاغہ میں. آپ نہج البلاغہ کے انڈیکس کھولیں, وصیت نمبر 47 ہے. 1 یا 2 عدد کا فرق آتا ہے. میرے اپنے پاس مفتی جعفر صاحب کا بھی مرحوم اللہ مقامہ کا ترجمہ ہے, مرحوم شان حیدر جوادی کا ترجمہ ہے. ترجموں میں 1 سے 2 نمبر کا فرق ہے. آپ بعد میں یہ نہ کہے گا تو انہوں نے کہا تھا 47, یہ تو 48 ہے, 49 ہے. آپ اسے انڈیکس میں جائیں گے. ضربت کے بعد وصیت مولا فرماتے ہیں اوصیکما وجمیع ولدی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ. مولا یہ بات تو مجھے سمجھ میں آ گئی. آپ نے کہا اوصیکما حسن اور حسین وجمیع ولدی, میرے سارے بچے, ومن بلغہ کتابی, جس تک میری یہ تحریر پہنچ جائے, یعنی آپ میں جس کے پاس نہج البلاغہ ہے, بتقوی اللہ. آپ نے کہا تقوی الہی اختیار کرو. ونظم امرکم, اپنے امور کو منظم رکھو. ہمارے پاس ہم ٹائم میں مس مینجمنٹ کا شکار ہیں. یہ معاشرے کا ایک بہت بڑا معضل ہے.
ہم پیسے کے اعتبار سے مس مینجمنٹ کا شکار ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے ہم آہستہ آہستہ ایسے ہوتے جا رہے ہیں وہ چیزیں خریدنے لگ گئے ہیں جن چیزوں کی ہمیں کبھی ضرورت نہیں ہوتی. میں نے ایسے خاتون خانہ آپ کبھی جج نہیں کرتی. گھر میں 4 لوگ ہیں, 12 والا ڈنر سیٹ انہوں نے گھر کے لیے رکھا ہوا ہے, اور جہاں مہمان آتے ہیں ڈسپوزیبل بھی نکال دیتی ہوں. اچھا مہمانوں والے برتن الگ بھی ہیں, ایسا نہیں ہے جو گھر والے برتن ہیں یہ گھر والے برتن ہیں, اور جو مہمانوں والے برتن ہیں ان کا ایک الگ سے دروازہ ہے. بے تحاشا چیزیں وہاں پر بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں جہاں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت. مثال کے طور پر سینکڑوں چیزیں ہماری زندگی کے اندر جس کے اوپر ہم پتہ نہیں کیوں ایک نامعقول طریقے سے پیسہ خرچ کر رہے ہیں. عرب لٹریچر میں میں پہلے سمجھتی تھی یہ حدیث ہے, لیکن مجھے کسی نے اصلاح کی, کسی اہل علم اور فضل نے, کہ احادیث کے خزانے میں یہ نہیں ہے جملہ, عرب لٹریچر کا جملہ ہے. اگر تم ایسی چیز خریدو گے جس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے, تمہیں وہ چیز بیچنی پڑ جائے گی جو تمہاری ضرورت ہے. آپ کو نہیں لگتا ہماری بیٹیوں کو شادی سے پہلے یہ چیز سکھانی چاہیے ہمیں کہ بیٹا پیسے کو آپ نے اپنی چادر کو دیکھنا, اسی حساب سے آپ نے پیر رکھنے. میں نے ابھی لاہور میں بچیوں کے ساتھ ایک وہ تھا, میں نے ان کو کہا, میں نے کہا اگر بن کباب کے پیسے ہیں تو برگر کی تمنا کو دل میں جگہ نہ دیں. یو ہیو ٹو کنٹرول یور سیلف. اسلام جتنا آپ کو اپنے نفس کی ضبط کے اوپر بات کرتے ہیں, آپ کو شاید ہی کوئی دین ایسا ضبط کرتا, روزہ ضبط, نماز ضبط, حج ضبط, یہ ضبط, وہ تو آپ کو کہتا ہے یو ہیو ٹو کنٹرول. اسی طرح ہم ٹائم کی مس مینجمنٹ کے بھی شکار ہیں. روایات ہیں نظم وقت میں وسعت دے دیتا ہے, اور آپ کچھ اس کے برعکس کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں ہر وقت روتے رہیں گے, ہر وقت پریشان رہیں گے, ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. آپ نے اس ٹائم کو مینیج نہیں کیا. انفرادی مشکلات, معاشرے کی مشکلات, مبتلا بے مسائل. مبتلا بے مسائل دیکھیں توجیہ المسائل میں 2 طرح کے مسائل ہیں. ہمارے ہاتھوں میں جو اسلامک لاز کی کتاب ہے اس میں 2 طرح کے مسائل ہیں. میں آسان مثال دوں نجاست کے باب میں, اور ایک طہارت کے باب میں دوں گی, اور پھر آگے بڑھ جاؤں گی. میرے اور آپ کا زندگی میں, مجھے نہیں پتا آپ کا کبھی آج تک اس جانور کا بچپن میں ہمیں ایک کانسیپٹ دیا گیا تھا اس کا نام لینے سے زبان نجس ہو جاتی ہے, حالانکہ نجس کوئی نہیں ہوتی, وہ گیلا ہو, ہم گیلے ہوں, ہاتھ لگا لیں تو سمجھ میں بھی آتا ہے. سور, آپ کا کبھی زندگی میں پریکٹیکلی واسطہ پڑا سور کے ساتھ؟ میں نے ایک دفعہ کسی زو میں دیکھا تھا پاکستان سے باہر, ورنہ میں نے پاکستان میں کراچی کا زو دیکھا, لاہور کا زو دیکھا, میں نے پاکستان کے کراچی اور لاہور کے زو میں یہ جانور نہیں دیکھا. کتے کے چاٹے میں برتن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کتے سے جو سروکار ہے کراچی کی سڑکوں پہ پھرتے رہتے ہیں. مومنین کے گھروں میں جاؤ مجلس پڑھنے کے لیے, وہ باہر بھونک رہے ہوتے ہیں, پتہ چلتا ہے نہیں بہت پیار سے رکھا ہے, پتہ چلتا ہے اس کا ماہانہ خرچہ بہت زیادہ ہے. اور ایک خاتون تو کہہ رہی ہے مجھے اس سے بہت پیار ہے. میں نے کہا بس اسی بات کا ڈر ہے مرنے کے بعد آپ کی قبر پر آ کر ہو رہا ہوگا. لیکن ہمارا اس کتے کے چاٹے ہوئے, کیونکہ ہمارا سروکار نہیں. اچھا اس کے برعکس ہمارے اپنے جسم سے نکلنے والی نجاستوں سے ہمارا دن رات سروکار ہے. مطہرات کے باب میں چلی جائے, آپ نے آج تک کتنی چیزوں کو استحالہ سے پاک کیا ہے؟ استحالہ یاد ہے؟ کل میرا وہ چھوٹا ایک صاحبزادہ ہے, وہ بڑے پیار سے مجھ سے کہتا ہے کہ میں ایک کتا رکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بیٹا کتا نجس ہے. کہہ رہے میں اسے پانی سے دھو لوں گا. میں نے کہا پھر بھی نجس رہے گا. تو وہ باپ کے پیچھے پڑ گیا کہ کتے کو پاک کرنے کا کوئی طریقہ نکالے. مجھے کیا فائدہ ہوا ابا کی اتنی فقہ و فقاہت کا. تو آقا صاحب نے بڑے آرام سے کہا اسے نمک کی کان میں گرا دو, وہ نمک بن جائے تو وہ. آپ نے کبھی زندگی میں کتے یعنی کسی چیز کو ایسے اینی نجس کو پاک کیا ہے؟ کھوڑا تک جائیں اور نمک بننے کا انتظار. لیکن پانی سے میرا اور آپ کا دن رات سروکار ہے. ہم نے کتنی دفعہ زمین سے اپنے تلووں کو پاک کی, تو ایسی زمین ہی ہماری آدھی پتہ نہیں نجس ہے کہ پاک ہے, سوالیہ نشان ہے. وہ مسائل جو مبتلا بے ہیں, جو پیش آنے والے. مثال کے طور پر ایک مثال دوں اور آگے چلی جاؤں. دوسروں کے موبائل پر چیک رکھنا خواتین کی پسندیدہ سمجھ چاپ ساری گئی, گریٹ, ٹھیک ہے نا. دوسروں کے موبائل پر کیا آ رہا ہے ایسے کر کے. یا اکثر خواتین جو صاحبان اولاد ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں بچوں کے موبائل پر چیک رکھنا چاہیے, شوہر کے موبائل پر چیک, نعوذ باللہ من ذالک. نہیں, یہ احمقانہ سوچ ہے. اصلاً منع کر دے تو ایسے ہی جائز نہیں رہے گا, بات ختم. تجسس کے باب میں. لیکن ہمارے ہاں مبتلا بے مسائل پڑھیں, اور پھر مجلس کے اندر توازن اور تناسب کا خیال رکھیں. یہ چھٹا نقطہ بن گیا. صحیح کہہ رہی ہوں؟ میری ترتیب صحیح جا رہی ہے. 4 کے بعد میں نے ان کو مینشن کرنا, نمبر لگانا بند کر دیا ہے. پہلا میں نے کہا واجب, دوسرا مستحب, تیسرے معاشرے کی گرہ, چوتھے انفرادی مشکلات, 5ویں مبتلا بے مسائل, 6 دوران گفتگو تناسب کا خیال رکھیں. جس طرح جسمانی غذاؤں میں کسی چیز کی زیادتی نقصان کا باعث ہوتی ہے, اور کسی چیز کی کمی بھی, بولے وائٹامن ڈی کی کمی کیا کرتی ہے آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. مثلا بعض کا ڈاکٹر کہتے ہیں وہ پتہ نہیں وائٹامن ای کی کمی بالوں پر اثر انداز ہو جاتی ہے.
کچھ چیزوں کی زیادتی بھی آپ پر اثر انداز ہوتی ہے. مثلا اگر کسی نے مثال بنائے تو میں اسے ویل ڈن نہیں کہہ سکتی ہوں. کولیسٹرول نہیں, مثلا کھانے والی چیزوں میں جو ہمارا انپٹ ہے, لائک کیلشیم کی دوائیاں آپ ایک لمٹ سے زیادہ لے لیں, ممکن ہے وہ آپ کے جسم کے اندر پتھری پیدا کر دیں. جس طرح سے غذاؤں کے اندر ہم اس چیز کا ہمیں وہ رہتا ہے, مثلا چاول ایک تناسب کے ساتھ, آٹا ایک تناسب کے ساتھ, میٹھا ایک تناسب کے ساتھ, پتہ نہیں باقی سارے لوازمات ایک تناسب کے ساتھ. ہمارے درمیان ذاکراؤں کا دو طرح کا مزاج ہے. ایک وہ مزاج ہے اصل صرف ذاکراؤں کا نہیں, علماء کا بھی, جو ممبر پر بیٹھا ہے. کچھ لوگ ہمیشہ آپ کو جنتی ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہوں گے. میں اگر 1 منٹ پورا خاموش رہوں اسٹاپ واچ کے ساتھ, آپ اپنے ذہن میں دہرائیں, آپ جن کو سنتی ہیں مرد حضرات, اس میں جینڈر کی بحث نہیں ہے, مرد ہے یا خاتون ہے, کچھ اہل ممبر, ہم جینڈر سے سائڈ پر ہو کر بات کرتے ہیں, ہمیشہ آپ کو دوران مجلس جنتی ثابت کرنے پر تلے رہتے ہیں. آپ کی آنکھ سے آنسو نکلا, اور چھٹے امام کہتے ہیں, میرے جد کہتے ہیں, آزادار تیری آنکھ سے آنسو. اچھا حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں, ایسا نہیں ہے, خود سے کچھ نہیں کہتے بیچارے, بھلے مانس ہے, نیک آدمی ہے, روایت بیان کریں. روایات میں بھی تو تناسب ہے, توازن ہے. آپ نے کبھی کسی بچے سے کہا میری بچے تو فیل ہو, تم پاس ہو, تم بڑے لاڈلے ہو, تو وہ یہ بچہ کبھی محنت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. آپ کو اس کو کہیں نہ کہیں تھوڑا ڈر دینا پڑے گا, کہیں نہ کہیں تھوڑا ڈر. تناسب کیا ہے؟ آپ دوسروں کو جنتی ثابت کرنے پر تل جائیں. کوئی مثال بنائے, شبانہ آپ بنائیں مثال, کوئی ایک ایسی سرسری سی. آپ ہی کا نام مجھے یاد آیا, میرے حافظے پر بھی صلوات ہے. آپ محمد کوئی ایسی مثال جس میں آپ مثلا مجلس میں آپ کو محسوس ہوا کہ صرف آپ کو پیمپر کیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے, آپ کو بیوی نے بلایا, آپ خود سے نہیں آئیں, ٹھیک ہے, مثلا آپ روئیں, آپ اصلاً اب آپ جو مرضی کر لیں. خواب سناؤ میں آپ کو امام حسین نے کہا سائن کر دو, فرشتوں نے کہا مولا نامہ اعمال دیکھ لو, کہا اس نے کل جس چیک پر سائن کیا تھا اس پر اماؤنٹ نہیں دیکھی, چینی کے دانے گر گئے, چینی کے دانے کے نے کہا یہ جنتی ہیں. آپ مجھے بتائیں اس کا مطلب ہے میں ان کا پیسہ لے کر بھاگ جاؤں میں جنتی ہوں؟ میری گردن پر کسی کی دیت ہو میں جنتی ہوں؟ قرض کی بخشش تو شہداء کو بھی نہیں ہے. یعنی روایات کی روشنی میں جیسے ہی کوئی شخص شہید ہو جاتا ہے, خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے, حدیث معصوم کا مفہوم یہ ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے اس قرض کے جو اس کی گردن پر ہے. اچھا دوسری طرف آ جائیں, چلیے آپ نے اس پر مثال نہیں بنائی, آگے سوچئے گا. کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں کرسی پر بغیر کسی صنف کی تخصیص کے, یعنی بغیر اس کے کہ وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں, وہ آپ کو جہنمی ثابت کرنے پر تلے رہتے ہیں. ذرا انہوں نے دیکھا خاتون نے آپ کی آستینیں ذرا ڈھیلی ہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, یہ محض مثال ہے, ایسی کوئی حدیث میں نے آج تک نہیں پڑھی, علماء سے نہیں سنی, کتابوں میں نہیں دیکھی. ایسی عزاداری امام حسین کو نہیں چاہیے. من گڑت حدیثوں کا سوشل میڈیا پر ایک ڈھیر ہے. مجھے اس سے زیادہ اس سے تکلیف پہنچے, پتہ نہیں انہوں نے کہاں آ کر ان کے کان میں کہا گیا دین نے نہ کافی میں تھی, نہ استفسار میں, نہ ملا یحذر الفقی میں, نہ کسی اور وسائل الشیعہ میں, نہ بہار میں. خود ساختہ باتیں کرتے رہتے, ڈراتے رہتے. انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ آپ نے کہیں جنت کی شکل کچھ کم ہے ایسے, کیونکہ نارملی لوگ ایسے ریسائٹر کو پسند. ذاکروں میں تناسب کس چیز کا زیادہ ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے, جنتی ثابت کرنے کا یا جہنمی ثابت کرنے کا؟ کیوں؟ بیکاز دے نوز کہ لوگ اسی کو پسند کرنا چاہتے ہیں. اصل چیز کیا ہے, ہم کیا بولیں گے جو آپ سننا پسند کریں گے. آپ کہیں میں جون ایلیا کی شاعری سننا چاہتی ہوں تو ہم آپ کو جون ایلیا کے شعر سنائیں گے. آپ کہیں نہیں ہم میر انیس سننا چاہتے ہیں تو ہم میر انیس کے شعر سنائیں گے. ہمیں بس اساسی طور پر کسی سے بھی سروں کا تناسب. اگر آپ نے ایک حدیث کوئی بھی عذاب بیان کیا آپ نے, اور بیان ہونی چاہیے, عذاب کی روایتیں بیان ہونی چاہیے, تو ایک روایت تھوڑا آپ بتائیں نا کہ جو بیچارہ عورت سہتی ہے, اتنی مصیبتوں کو سہتی ہے, اس کے لیے خدا نے اجر و ثواب رکھا ہے. مجھے یاد ہے تفسیر کے درس کے دوران استاد نے, بہت پرانی بات ہے, میری شادی سے بھی پہلے کی بات ہے, استاد نے بڑا بیان کیا کہ حور ایسی ہوگی ویسی ہوگی. میرے دل میں خیال آیا, حالانکہ اس وقت تو شادی شدہ بھی نہیں تھا, خیال آیا دل میں کہ ایسی حور ہوگی تو دنیا کی عورتیں کہاں جائیں گی. تو یہاں شہید دستگیر شیرازی نے اپنے بعض دروس میں اشارہ کیا ہے, کہا خدا پر حق ہے مومنہ کا کہ اس کا جمال بڑھایا جائے. کیوں
کیوں بڑھایا جائے؟ اس دنیا میں اس مومن کے لیے سختی صحیح ہے. آپ خود سوچے نا, گھر دکان کا ٹفن کون بنا رہا ہے؟ یہ بنا رہی ہے. کپڑے کون استری کر رہے ہیں؟ یہ کر رہے. بچے کون پال رہے ہیں؟ یہ. بچوں کو ویکسینیشن یہ, سسرال یہ, میکا یہ, ننیال یہ, ددیال یہ, سب کچھ یہ سہری ہے. اور وہاں ایک حسین حور کو دیکھ کر شوہر کے مینس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور کیا وہی حور بن کے آپ ہی حور نہیں بنے گی؟ عورت کا ہی جمال, عورت کا حق اس حور سے زیادہ ہے عزیزم. وہ مومنہ ہے. اور باقاعدہ شیخ دستگاہ شیرازی روایات کی روشنی میں کہتے ہیں اس پر حق ہے, کیونکہ اسے سختی صحیح ہے. اس سے تو کوئی سختی نہیں صحیح نا. وہ صبح اٹھ کے پراٹھے بنا کر دیتی ہے گھر والوں کو, نہیں ٹھیک ہے نا. اگر خدا صاحب بچوں میں کو گھر میں کبھی موسم خراب چل رہا ہے, کسی بچے کو کچھ ہو جائے, وہ ڈاکٹر کے لے کر گئی ہے نہیں, جس نے تکلیف صحیح ہے. تو بہرحال اس کو تھوڑا جنت کا کی تما دلائیں, تھوڑا جہنم کا خوف دلائیں, یک طرفہ بات نہ کریں. اور اس میں آپ کو بہت مدد کرے گی ایک کتاب ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. آئی ہوپ کہ آپ نے پڑھی ہوگی. شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے نفیس روایات کو جمع کیا ہے, اور سید محمد نجفی صاحب نے اردو میں ترجمہ کیا نسیم بہشت کے نام سے. اچھی کتاب ہے, واقعاً فروٹفل کتاب ہے. اس کا مطالعہ مجھے توقع ہے بہت زیادہ کہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا. تو انشاءاللہ اس طرح کی کتابوں سے حدیثیں سنائیں, ڈراؤنی حدیثیں بھی سنائیں, اچھی حدیثیں بھی سنائیں, تاکہ لوگوں کو دونوں چیزوں کا توازن ملے. آخری چیز بیان کروں, ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. لے محمد وعجل فرجہ. رائٹر کا نام شیخ صدوق ہے, جنہوں نے کمپائل کی ہے, ترجمہ کیا سید محمد نجفی صاحب نے. کتاب اردو میں ہے نسیم بہشت, جنت سے آنے والی خوشبو, یا باد ملائم بھی کہا جاتا ہے نسیم کو. اور اردو, فارسی اور عربی میں کتاب کا نام ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ثواب ملیں گے, چھوٹی چھوٹی سی چھوٹی نیکیاں. میں بہت سال پہلے, میں نے یہ مثال پہلے بھی دی ہے اور القائم کے پلیٹ فارم سے بھی دی ہے. میں بہت سال پہلے ایک وہ ریسٹورینٹس ہوتے ہیں نا سیلف سروس والے, وہاں کھڑی تھی. تو نمبر میں بھی تھوڑا ٹائم تھا, مجھے یہ تھا میں اندر جا کے بیٹھ گئی تو میں بھول جاؤں گی, مجھے پتہ نہیں چلے گا ہمارا نمبر آیا کہ نہیں آیا, بچے تھے ساتھ میں. تو وہاں پر ایک بکلیٹ پڑا ہوا تھا. میں نے اس سے پوچھا, وہ جو ریسیپشن والا تھا, میں نے کہا یہ لے لوں؟ کہا ہاں. وہ کسی انہوں نے اہل سنت کی ایک بڑے ادارے کا نام لیا. کہا ہاں انہوں نے اصالہ ثواب کے لیے رکھے. میں نے دیکھا اس کا نام تھا آسان نیکیاں. جتنی دیر میں میرا آرڈر آیا میں نے ایک آدھا صفحہ پڑھا, پھر انہوں نے تو مجھے دے ہی دی, میں نے بستے میں ڈال دی. بستے میں ڈالتے ہوئے مجھے خیال آیا, کہا جاتا ہے کہ ایک عالم سے, ایک لبنانی عالم سے پوچھا گیا آپ نے جتنی کتابیں لکھی نا چھوٹی چھوٹی لکھی, بڑی کتاب نہیں کوئی لکھی. اچھا علماء کو لگتا ہے کریڈٹ کیا ہے, میرے کریڈٹ پر 12 والیومز کی کتاب ہے, 15 والیومز کی کتاب ہے, چھوٹی چھوٹی کتابچہ جسے کہتے ہیں بیبی بکلیٹس. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے چھوٹی کتابیں کیوں لکھی ہیں, آپ نے کیوں بڑی کتاب نہیں لکھی؟ کہا میں بیروت کی ایک سڑک سے گزر رہا تھا, اشارہ سرخ ہوا, میری نظر ایک سینڈوچ کی دکان پر پڑی. میں نے دیکھا ایک عرب لڑکا برگر کھا رہا ہے اور اس کے پاس ایک چھوٹا سا کتابچہ پڑا ہے. میں نے کہا کتاب بھاری ہوتی تو یہاں نظر نہیں آ رہی تھی. ایون میں نے القائم کے کتابچے, میرا اچھا خاصا وقت آنے جانے میں گزر جاتا ہے, میں بیگ میں رکھ لوں نا تو میرا, اگر میں مثلا اپنے علاقے سے یہاں آ رہی ہوں یا کہیں دور مجلس پڑھنے کے لیے جا رہی ہوں, میرا آدھا کتابچہ ہو جائے گا. اور اسی طرح سے چھوٹی نیکیاں, فرج پر روز آپ ایک نیکی لگا سکتے ہیں, اونلی 55 سیکنڈ کی نیکی. اچھا جس طرح سے بعض اوقات آڈیو آتی ہے تو کہا تھا نا یہ 3 منٹ کا آڈیو آپ کی زندگی بدل دے گا. اچھا یہ 30 منٹ کا ہو تو آپ سنیں گی؟ آپ اور اگر لکھا ہو صرف اچھا لکھا اونلی 59 سیکنڈس پر آ کر انسٹا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے انسان. آسان نیکیاں, ہلکی پھلکی چھوٹی چھوٹی نیکیاں, مثلا سلام بر حسین لعنت بر یزید جیسی نیکیاں, مثلا ایسے چھوٹے چھوٹے سے جملے جو ہمارے لیے بہت آسان ہیں, ٹائم ٹیکنگ بھی نہیں ہے. آپ فریج پر لکھ کر لگا دیں, بچہ 10 دفعہ فریج کھولتا ہے بند کرتا ہے, اور ہر گھر میں فریج کا پانی پی کر بوتلیں آدھی خالی رکھنے کا بھی مل جاتا ہے. وہ ایک غیر مرئی مخلوق ہے, کیونکہ اگر آپ کے گھر میں 4 بچے ہیں, آپ چاروں بچوں کو بٹھا کر کہیں فریج کی آخری بوتل تم نے کھولی تھی, کہے گا نہیں. آپ نے کھولی تھی؟ نہیں آپ نے کھولا. اور اکثر مائیں سے بوڑھ کے کہتی ہیں اگر میں اس گھر میں فریج کی بوتلیں نہ بھروں تو کوئی بھرنے والا نہیں ہے. تو کوئی خالی کرنے والی بھی غیر مرئی مخلوق ہے. اور بعض اوقات گھر کے مرد حضرات بھی کہتے ہیں نہیں رات کو میں نے بھی ایک بھر کے رکھی تھی, تم دوسروں کی نیکی کو ضائع مت کرو. تو ایسا معاملات ہیں ہمارے ساتھ. لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی جانب ہمیں اشارہ کرنا چاہیے. اس میں سے آخری چیز جو میں نے یہاں الگ سے مینشن کیا, مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس مسلسل تواتر کے ساتھ علماء مرد حضرات ہمارے بزرگواران آ رہے ہیں. اب یہ پرابلم خالصتاً خواتین کا پرابلم ہے.
میں نے جیسے القائم میں کچھ سال پہلے اپنی پچھلی ریکارڈنگز دیکھ رہی تھی، نوٹس بھی دیکھ رہی تھی، ریکارڈنگ پوری میں سننے کا حوصلہ نہیں ہے، نالائق ہوں، لیکن اس میں نے کہا مثلاً استقبال ماہ محرم کے درس میں نے گفتگو کی، میں نے کہا مرد پرنٹ کی دوڑ میں کھڑا نہیں ہے، بالآخر آپ کے گھر سے الحمدللہ بھائی نکلتے ہیں، باپ نکلتے ہیں، بیٹے نکلتے ہیں، شادی شدہ خواتین کے شوہر نکلتے ہیں. آپ نے کبھی کسی مرد کو دیکھا وہ محرم کے کالے پرنٹڈ کپڑے دیکھ رہا ہو؟ کسی آؤٹ لیٹ سے آپ نے دیکھا آئیڈیاز والے جو زنانے اتنے پرنٹ نکال کر چلا رہے ہیں، مردانے پرنٹس؟ مردوں میں بھی تو سیلف پرنٹ کا بہت رجحان ہو گیا، عجیب و غریب. بعض اوقات تو انسان حیران ہوتا ہے یہ مردانہ کپڑا ہے یا زنانہ. لٹرلی میں بعض اوقات حیران ہوتی ہوں، بچوں کے لیے اگر بڑے صاحبزادوں کے لیے کچھ خریدا، یہ زنانہ کپڑا ہے، مردانہ کپڑا ہے، کیسا کپڑا ہے؟ آپ کے گھر سے بھی بالآخر نکلتے ہیں نا مرد، ہم سے جو وابستہ رشتے ہیں الحمدللہ مجلسوں میں جاتے ہیں. آپ نے کسی مرد کو دیکھا ہو یہ کل بھائی جان کیا پہن کر گیا تھا، آج تمہارے بھائی کے گھر پہن کر؟ پرنٹ کی دوڑ میں کون کھڑا ہے، مرد یا عورت؟ کیوں؟ انہوں نے نکالے نا، مردوں نے نہیں لیا، انہوں نے نکالے. آپ نے دیکھا کہیں مردوں کی؟ میکسیمم وہ بچوں کی آئی ہیں، وہ لبیک یا حسین اور آزادار اور 70 سلوٹ ٹو 72، وہ چھوٹی چھوٹی عبارتیں ہیں. مرد پرنٹ کی دوڑ میں کھڑا نہیں ہے. اچھا بہت دفعہ میں نے دیکھا ان کو مسجد کی نیاز کی بھی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی. ہم تو یہ بھی ٹینشن لے کر ہوکا لے لیتے ہیں کہ ہائے کم پڑ گئی. تو آپ نے بس فون سائلنٹ پر نہیں رکھنا، جیسے ہی نیاز کم پڑے گی میں آپ کو اپروچ کروں گی، آپ نے فوراً کیا کرنا ہے، نیاز لانی. اور نیازوں کے اندر ہم بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اگر نیاز کم پڑ جائے ہم اسٹینڈ بائی جو دوسری نیاز منگواتے ہیں وہ نو ان استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، ذرا سستی اور ریڈی میڈ اور ایزی ٹو اپروچ ہوتی ہے. مثال دے رہی ہوں آپ کو، میں نے مجلس میں بلایا ساری مومنات کو، بریانی کے ڈبے کیے، گن لیا 50 خواتین ہیں، 52 ہو گئی اور 7 2 بچے ہیں، تو میں بچوں کو کیا کروں گی؟ بولے آپ نے کبھی بچوں کے لیے الگ سے نیاز نہیں کی؟ اچھا فرض کریں نیاز آپ نے ایک ہی منگوائی، اب نیاز کم پڑ گئی، میں آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہوں اور آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، آپ کے پاس ایک بریانی کا ڈبہ ہے اور ایک جوس کا پیکٹ ہے، اور میرے ساتھ میرا ایک 7-8 سال کا بچہ ہے. آپ بریانی کسے دیں گی اور جوس کسے دیں گی؟ کیوں؟ اکرموا اولادکم، اس کا احترام کرنے کا حکم تھا. اگر مجلس میں نیاز کم پڑ گئی ہے آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، مجھے درگزر سے کام لینا چاہیے. میں بہرحال میں نے اپنے آپ کو سن رسیدہ ماننا شروع کر دیا، نہیں بھائی بڑھاپا آ گیا، بات ختم ہو گئی، اللہ رسول کو یاد کرنا، اب قبر کا قریب وقت آ گیا. آپ نے بچے سے چاہا اور میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے محرم الحرام سے پہلے استقبال کی مجلس میں ایک مومنہ کو ایسے باکس دے کر واپس لیتے ہوئے دیکھا کہ بیٹا آپ کے لیے جوس ہے. ہمارے علاقے کی بڑی نامور امام بارگاہ میں یہ معاملہ. میں نے ان سے کہا آپ بچے کی بجائے ماں سے کہیں وہ کمپرومائز کرے. ہم ان چیزوں کو لے کر بھی ہمارے یہاں لوگ مجلس نہیں کرتے. اس سال گنجائش بولے تو پھر کیا کریں؟ اچھا نیاز میں تبدیلی نہیں کریں گے، ایسا نہیں کہ پانی کی بوتل بانٹ دیں، وہ چھوٹی والی آتی ہے 300 ml والی اور 280 ml والی، آپ پانی بانٹ دیں. پانی سے تو ہر چیز کو ہی قرار دیا گیا. نہیں ہمارے ہاں سالوں سے کیا ہوتا چلا آ رہا ہے مثلاً اب ہم بریانی پر کمپرومائز نہیں کریں گے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. میں نے تو یہ بھی کہا لانگ لاسٹنگ نیازیں دیں. اور ہماری پچھلے سال ہماری ایک بہن کا کلپ بھی چلا تھا، ہماری ذاکر اہل بیت، بہت پیارا نام ہے اور بہت ہم احترام کرتے ہیں ان کا، خورشمہ کا، کہ کچے چاول بانٹ دیں. میں نے کہا یہ بڑا اچھا آئیڈیا. اگر میں نے ان کے گھر 10 مجلسیں پڑھی، ہر روز مجھے 1 پاؤ چاولوں کا پیکٹ ملا، تو میرے پاس تو عشرے کے آخر میں 2.5 کلو چاول ہیں، پکاؤ اور کھلاؤ. بجائے اس کے منوں کے حساب سے چاول ویسٹ ہوا یا نہیں ہوا. میں نے دیکھا، میں نے آفٹر لانگ ٹائم کراچی میں عاشور کیا، پھر میں نے دیکھا، میں نے کہا میں جب کراچی میں عاشور کرتی ہوں میرے دل پر ایک داغ رہ جاتا ہے. کرونا میں 1 سال کیا تھا تب بھی ایسے ہوا تھا. 8 محرم کی یا 9 محرم کی مجلس پڑھ کے نکلی، کیونکہ ان کو پتا تھا اسکاؤٹس کے لڑکوں کو کہ یہ ذاکرہ کی گاڑی ہے، کارڈز ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس. تو اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا، ڈرائیور کو ایک پیکٹ دیا، ایک بڑی سی ڈسپوزیبل پلیٹ دی، فرائز سے بھری ہوئی تھی. پیچھے سے کس نے آواز دی کیچپ کے بغیر مزہ نہیں آئے گا. اور میں نے مڑ کر اس سے پوچھا کہ اگر میں اپنے باپ کے جنازے پر بیٹھی ہوتی تو فرائز کے ساتھ کیچپ کھاتی؟ کچھ مشکلات ہم عورتوں کی ہیں، مردوں کو ان سے سروکار. اچھا مرد اس کی ٹینشن نہیں لینا چاہتے، انہیں دینا چاہتے ہیں. آپ کو تو خاندان میں ناک کٹنے کی کوئی پرواہ؟ آپ کو لگتا ہے ان ڈبوں میں ناک ہے؟ نہیں. سیلف رسپیکٹ کیا ہے؟ کہا آپ نے سوچا آپ کو خاندان میں عزت کی پرواہ نہیں ہے، عزت ان ڈبوں میں ہے. بتائیں عزت ان ڈبوں میں رکھی ہے؟ نہیں کچھ نہیں. اسی طرح سے خواتین میں عزت جو ایک سب سے بڑا پرابلم جس کو ممبر سے بار بار
پیار، محبت، مثالوں، قرآنی داستانوں کے ذریعے بیان ہونا چاہیے ہے، وہ ہے صبر کی فضیلت اور اس کے نتائج۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے صبر کی بولے اور دوسرا ہے نتائج۔ بعض لوگ صبر بیان کرتے اپنا، ہم نے 20 سال صبر کیا، او میرے خدایا، نتیجہ کیا نکلا؟ میں شہزادی کی شہادت کی مجلس پڑھ رہی تھی نجف اشرف میں ایک مدرسے میں، تو ایک مومنہ نے کہا ہم نے صبر کیا، میں نے کہا آپ نے اس کا پھل بھی پایا ہوگا؟ ممکن نہیں ہے کہ آپ نے صبر کیا ہو اور اللہ نے آپ کو اس کا پھل نہ دیا ہو۔ میں نے کہا صبر کی تصویر جو گنا رہی ہیں، دانے گرا رہی ہیں، صبر کیا صبر کیا صبر کیا، اس صبر کے مقابلے میں خدا نے آپ کو کیا دیا؟ اور ہمارے پاس امام مظلوم، امام عالی مقام، سید الشہداء حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ امام مظلوم کا ایک جملہ بھی ہے جو انہوں نے آخری لمحات میں جناب زینب کبریٰ اور باقی وہ خواتین جو تھی خیمے میں ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ ڈاکٹر ابراہیم آیتی نے بررسی عاشور میں، مقتل کی کتابوں میں یہ جملہ آپ کو مل جائے گا، مقتل کی کتابوں میں آپ کو یہ جملہ مل جائے گا، جہاں امام کہتے ہیں وَسَعِدُوا لِلْبَلَاءِ وَاللَّهُ مُحَافِظُكُنَّ وَاللَّهُ يَرَاكُمْ صُبَايَا، اپنے آپ کو مصیبت کے لیے تیار کر لو، خدا دیکھے گا تم لوگوں پر جو میرے الفاظ میں مفہوم روایت کا مصیبت آئے گی، خدا اس مصیبت کے بدلے میں تمہیں بہترین اجر اور ثواب سے نوازے گا اور تمہارے دشمن کو بدترین بلاؤں میں مبتلا کرے گا۔ اس کے بعد امام حسین نے دو جملے بڑے عجیب کہے، کہا مگر منہ سے ایسا کچھ نہ نکالنا جو قدر و قیمت گرا دے۔ یہ جملہ میرے لیے واقعاً، یعنی میں نے شاید 26-27 سال پہلے اس کو بہت الگ اینگل سے پڑھا، کسی استاد کی بزرگوار کی زبان سے سنا، تو مجھے احساس ہوا وہ کون سے جملے ہیں جو قدر و قیمت گرا دیتے ہیں، اور مجھے احساس ہوا بھائی کے اس جملے کا مان رکھا بہت رکھا، پورے تھرو آؤٹ دا جرنی رکھا، کربلا سے کوفہ رکھا، کوفہ سے شام رکھا، شام سے واپس آ کر مدینہ رکھا، لیکن اس کا انیشل امپیکٹ جو دکھایا ہے وہ دربار عبید اللہ ابن زیاد میں دکھایا۔ سیدہ کی صاحبزادی نے، سیدہ کونین کی صاحبزادی نے، جب عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اللہ نے تمہارے گھر کے مردوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو شہزادی نے کیا پلٹ کر کہا وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے اگر اس جملے کو ہم سمجھ جائیں، یعنی میں کبھی کبھار سوچتی ہوں جمال کیا ہے، جناب زینب کے نزدیک جمال کیا ہے، اور پھر آپ ان آیات کا استدلال دیکھیں، وہ آیات جو کوفہ میں کہیں، وہ آیات جو شام میں کہیں، ان آیات کے لب و لہجے میں، خطبوں کے لب و لہجے میں، خطبوں کی ٹونز میں فرق ہے۔ تو صبر عورت کا حسن تھا، معاشرے میں خاندان کی بنیاد عورت کے صبر پر تھی۔ اور قرآن کی وہ مختصر پڑھی جانے والی سوروں میں سے معروف سورہ والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا صبر۔ آپ کو لگتا ہے ہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں؟ ہم پتہ ہے کیسے جملے سوسائٹی میں بولتے ہیں، میں تمہاری جگہ ہوتی تو مر گئی ہوتی۔ مجھ سے میرے سامنے کوئی کہے تو میں کہتا ہوں اچھا ایسے لوگوں کا مر جانا ہی کیا کہیں آپ سامنے والے کو اس کے مقابلے میں ایک جملہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کبھی کے دن لمبے اور کبھی کی راتیں، خدا نے موسم ایک جیسا، وقت بھی ایک جیسا۔ پھر میں اپنی جو میری بیٹیاں بیٹھی ہیں جو چھوٹی عمر کی بچیاں، ان کے لیے ایک جملہ کہوں، برآمدہ خاندان کا زوال پڑھیں، عورتوں کو سنائیں، برآمدہ خاندان کا زوال۔ میں آپ کو ایک گلمسز دکھاتی ہوں، ایک جھلک دکھاتی ہوں۔ ایک خاتون ہے جعفر اور یحییٰ بربکی کے خاندان کی، یہ غسل جمعہ کرنے حمام جاتی ہے، تو ہرن کی تاریخ میں جس طرح سے نقل کیا گیا ہے، ہرن کی کھال جو ناف کے اطراف کی بہت سافٹ ہوتی ہے، وہ پتہ نہیں وہاں سے مشک نکلتا ہے، کچھ ایسی داستانیں ہیں کتابوں کے اندر پائی جاتی۔ جب یہ حمام جاتی ہے نا، تو اس کے لیے ہر جمعے اس کے چونکہ بیٹے بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ہفتے ایک نیا جوتا تیار ہوتا ہے۔ جب یہ نہا لیتی ہے نا، تو وہ جو کنیز ان کو اسکرب کرتی ہے اور وہ جو ان کے چونچلے اٹھاتی ہے، ان کے ٹینٹرمس کو سہتی ہے، وہ پچھلا جوتا اتارتی تھی جس کی قیمت سونے کے سکوں میں دی جاتی تھی، اور نیا جوتا پہنتی تھی۔ اور پھر برآمدہ خاندان پر عباسہ کی وجہ سے ہارون رشید کی بہن کے ایسا زوال آیا، ایسا زوال آیا کہ اس کے بعد پھر ایک خلیفہ ہے
جو اپنی ماں سے مصافحہ لینے عید کے دن جا رہا ہے، اور کنیزیں خلیفہ کا راستہ بنا رہی ہیں، اور محل کے دروازے پر مانگنے والی عورتوں کا ایک ہجوم ہے۔ بادشاہ وقت جو دوسرا خلیفہ ہے بعد میں آنے والا، دروازے پر ایک عورت کو دیکھتے ہیں جس کے بال الجھے ہوئے ہیں، جس کا چہرہ غربت کی اور پسماندگی کی اور مصیبت کی ایک داستان رقم کر رہا ہے۔ ماں سے مصافحہ لے کر پوچھتے ہیں یہ کون ہے، یہ کیا کرنے آئی ہے؟ یہ بتاتے ہیں یہ وہی ہے، برامگہ خاندان کی وہ خاتون ہے جو ایسی جس کے اوپر نثار کیے جاتے تھے سونے کے سکے، اور جو کنیزوں، مثلا بیٹے نے ایک موقع پر 10 کنیزیں نہیں کہا 10 کنیزوں سے میرا کیا بنے گا۔ تو ماں سے پوچھا یہ تمہارے پاس کیا کرنے آئی ہے؟ کہا فطرہ مانگنے کے لیے آئی ہے، فطرہ مانگنے کے لیے آئی ہے۔ تو جو خاندان جو زوال ہیں، اچھا جنہوں نے صبر کیا، اچھا صبر جمیل اتنا خوبصورت موضوع ہے، آپ ایٹ لیسٹ 3 وجہ سے بنا سکتی ہیں۔ ہم جب صبر کی مثال دیتے ہیں، ہم بچپن سے صبر کے ساتھ کس اللہ کے نبی کا تذکرہ سنتے آئے ہیں؟ صبر ایوب۔ قرآن نے 3 جگہ صبر جمیل کہا، ایوب کے ساتھ تو صبر جمیل لگائے نہیں، 2 جگہ یعقوب کے ساتھ کہا فصبر جمیل۔ اچھا یعقوب تو اتنا روئے تھے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، پھر اللہ بھی تو یعقوب کے صبر کو جمیل کیوں کہہ رہا ہے؟ یعقوب علیہ السلام اجزت عینہ من الحزن فہو قدیم، وہ تو اتنا روئے تھے بینائی چلی گئی تھی۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت حد سے زیادہ ضرورت ہے صبر کی بات کرنے۔ 4تھا رکن تھا، اگر ہم خسارے سے بننا چاہتے، ایمان، عمل صالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ نہ ہم حقیقت کی تلقین کرتے ہیں، نہ ہم صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ ہمارے کسی کو شادی کے 2 سال تک، کسی کا 3 سال تک بچہ نہ ہو تو ہم کہتے ہیں اب اس کے بچہ ہونے والا، ان کے اندر ایک نجومی رہتا ہے جو پیشین، آپ نے کسی عورت کے منہ سے کبھی پیشین کوئی نہیں سنی، اب بھی نا تم نے بہو کو کنٹرول کیا تو یہ کبھی کنٹرول ہونے والی کسی باتیں کرتی ہیں۔ خواتین کی باتیں ہیں، خواتین ملکائیں ہوتی ہیں، اگر کام کے مقام میں ملکہ نہ بھی ہوں تو گفتار کے مقام میں وہ بڑی مہارت رکھتی ہیں۔ اور اب آخری روایت جو میں آپ کے لیے بڑی تگودوں سے اپنے پاس جو میرے کتابیں ہیں لائبریری میں ایک چن کر لائی ہوں، روایت ہے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، رسول خدا کے ذکر کے باب میں خطبہ نمبر 108 108۔ میں پچھلے دنوں بچیوں کو کچھ کہہ رہی تھی، میں نے کہا 69 اسکول کی بچیاں تھیں۔ آپ کے خیال میں بچوں کا آگے سے رسپانس کیسا ہوگا؟ ہاں نوحے پڑھی تھی رومن میں لکھے ہوئے، میں نے کہا پتہ ہے سکینہ، قاف سے سکینہ لکھا ہوا ہے، قاف وہ والی قاف سے، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ عصمت عین سین میم تے کے ساتھ لکھی ہے، میں نے کہا یہ عصمت کیا ہے؟ کہا عصمت، میں نے کہا کون سی عصمت؟ کہا وہ عصمت طہارت والی۔ میں نے کہا بیٹا اپنی اردو تو مر گئی ہماری، اردو میں 2006 میں پاکستان شفٹ ہوئی تھی، تو میری ایک پیاری سی دوست کی بیٹی ہے، وہ مجھے کہتی تھی آپ اپنی اردو پر کام کریں۔ میں نے کہا بیٹا ان کی اردو دیکھ کر تو میں نے کہا اللہ پاک تیرا شکر، ابھی بھی اگر جوش کو سنو، میر کو سنو، انیس کو سنو سمجھ میں آتا ہے، لیکن حقیقت ہے 108 108 خطبہ نمبر نہج البلاغہ کا، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا یہاں کچھ مجھے نہیں لگتا میں ساری صفات بیان کر پاؤں، میں نے آپ کو ایڈریس دے دیا، یہ ٹکڑا میں آپ کے لیے لکھ کر لائی ہوں، اس میں سے میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گی اور میں چلی جاؤں گی۔ بڑا حوصلہ چاہیے لمبی بات سننے کے لیے، حقیقت ہے۔ میں نے 8 یا 9 محرم کو کہیں مجلس پڑھی، 28 منٹ پہ اتر گئی۔ صاحب خانہ کی تو تسلی ہو گئی تھی کیونکہ وہ تو مسلسل کام کر رہی تھی، ان کی سانس نے آ کر مجھے پکڑ لیا۔ آپ کے خیال میں پہلا جملہ آنٹی کا کیا ہوگا؟ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اتر گئی ہو؟ کیا تھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ میں نے کہا آنٹی مجھے ایک بات ہے، میں نے اپنا میسیج کنوے کر دیا، مسائل فضائل ہو گئے۔ اور آپ سوچیں عورتیں ایسی پہلے عشرے میں 6 مجلس اٹینڈ کرتی ہیں۔ ویسے ان سے آخر میں رات کو پوچھا جائے 6 مجلسوں میں سنا کیا، تو ان کو کچھ بھی یاد، آپ میموری کی ایک حد ہوتی ہے، اور ایسے ایسا ہم ریڈیوس ہو رہے ہیں۔ یعنی خود میں کہیں سننے بیٹھ جاؤں نا، میں پچھلے دنوں خود بھی کہیں مجلس میں چلی گئی تھی سننے کے لیے، وہ صاحبزادی کا تھوڑا اصرار تھا،
مولانا صاحب جب 58 منٹ کو کراس کیا نا تو مجھے لگا کہ اچھی جہاں میں بیٹھی تھی وہاں ہوا بڑی اچھی آ رہی تھی. بعض امام بارگاہ میں اور نے دیکھا ہے بڑا اچھا ہوا کا سسٹم ہوتا ہے اور آپ کی قسمت اچھی ہوتی ہے, آپ کو کرسی بھی مل جاتی ہے, آپ آرام سے پیچھے کونے میں بیٹھ کر, مجھے ایسا لگا کہ میں اب سو رہی ہوں. پھر میں نے کہا نہیں بری بات کوئی دیکھے گا تو ہنسے گا. تو خیر بہرحال الحمدللہ مولانا صاحب 1 گھنٹہ 7 منٹ میں اتر گئے, ورنہ تو مجھے لگتا ہے اگر وہ 1 گھنٹہ 20 منٹ پڑھتے تو میں واقعی سو چکی ہوتی. تو بڑا صبر چاہیے. خطبے کا فتنہ اس کی طوالت ہے. یہ حدیث ہے, یہ میرا جملہ نہیں, میرے تو اتنے بڑے بڑے جملے کہنے کی برسات ہی نہیں ہے, لیکن روایات کی روشنی میں خطبے کا فتنہ اس کی طوالت ہے. لیکن اب میرے پاس اتنا ٹائم مجھے جو دیا گیا میں نے اپنا ٹائم تو پورا کرنا ہے. بڑا حوصلہ چاہیے. ایسا مرد حضرات کو آپ دیکھیں وہ آرام سے بولتے ہیں 1.5 گھنٹہ. میں تو حیران ہوتا ہوں, میرا تو اب دل گھبرانے لگ جاتا ہے. میرا اپنا بھی 35-40 منٹ کے بعد اب پڑھ بھی رہی نا تو میرا جدھر میں اتر کے بھاگ جاؤں, ارے لوگوں کو کتنا میں سناؤں گی بیچاروں کو, اور خود سن رہی ہوں تب بھی میرا پیشنس کا الحمدللہ ایسا ہی لیول ہے. لیکن بہرحال میں آپ کو یہ روایت کا حسن بہت ہے. میرے پاس 2 روایتوں میں ٹائی تھی, یعنی کل تک جب تک میں نے ایک تو تھوڑا بیٹے سے بھی پوچھا تو ان کے حلقہ میں پڑھ کے آئے ہو, اور ایسے پھر میں نے اس روایت کو سائڈ پہ کر دیا. یہ روایت آپ کے لیے منتخب کی. روایت کا انتخاب ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو سنانے کے لیے روایت کا انتخاب کرتے ہیں, جیسے آپ کسی کو کھلانے کے لیے کھانا منتخب کریں. ہم نے بچوں میں مجلس پڑھنی ہوتی ہے, بچوں کے مزاج پر جا کر بات کرتے ہیں. ہم نے وہ حوضہ علمیہ کے خواہران سے بات کرنی ہوتی ہے تو ان کے مزاج کی بات کرتے ہیں. ہم نے عام گھریلو خواتین میں بات کرنی ہے تو ہم گھریلو خواتین کے مزاج کی بات کریں. امرنا ان نکلم الناس بقدر قولہم, لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کریں. آپ القائم کی طالبات ہیں, آپ کے ساتھ ایک الگ مزاج ہے. آپ کے خیال میں اٹھوں اور بدین چلی جاؤں مجلس سے پڑھنے, میں گئی ہوں ایک دفعہ بدین مجلس سے پڑھنے کے لیے, آپ کو لگتا ہے کہ میں وہاں اسی طرح سے حدیثیں سناؤں گی؟ نہیں, انڈرسٹوڈ سی بات ہے. میں ہزارہ گوٹ چلی جاؤں, آپ کو لگتا ہے میں اسی طرح سے مجلس پڑھوں گی؟ قطعاً نہیں. مجلس ہمیشہ سوسائٹی اور لوگ اور ان کی عمر اور ان کے سن و سال کے, اور حتیٰ میں کہتی ہوں وقت کے تقاضے کے مطابق. صبح 11 بجے یعنی مجلس میں انسان تازہ دم ہوتا ہے. 4 بجے اگر کوئی خاتون صبح اٹھی ہے اور اس نے اس کے بعد سارا دن اس کو بریک نہیں ملا نا کمر سیدھا کرنے کا, بچے ہیں, گھر ہے, مجلسیں ہیں, اور پھر ہمارے یہاں تو رشتہ داریاں بھی نبھائی جاتی ہیں. بھائی کا سسرال ہے, نہیں جاؤں گی تو برا لگے گا, سب کو برا لگتا ہے. ہم نے رشتے بھی نبھانے. میں تو کہتی ہوں اللہ میاں انشاءاللہ ہم جنتی ہیں. پچھلے سال ہمارے پاس استقبال ماہ محرم میں ہمارے برادر بزرگوار مدرسے میں خاتم الانبیاء میں ناصر نقوی صاحب تشریف لائے. انہوں نے ایک جملہ کہا, میں پورا درس کے دوران نہ بس اس جملے سے خوش رہی. مجھے لگا مجھے 2 پر مل گئے ہیں. کہا آزاداری آپ عورتوں کے بل بوتے پر قائم ہے. میں نے کہا بات تو صحیح کر رہے. مرد حضرات 10 کے بعد آپ کو ایسے مجلسوں میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے, اور ہماری مجلسوں کو قرار نہیں ہے واقعی نہیں. اور نہیں کیوں ہو, الحمدللہ اللہ ہمیں ہمت دیتا ہے, طاقت دیتا ہے اور توانائی دیتا ہے, اور سب سے بڑی چیز توفیق دیتا ہے کہ ہم الحمدللہ آتے ہیں. مولا فرماتے ہیں طبیب دوار بطبہ من حیث مبلغ اسلام. رسول خدا نے جو تبلیغ کی, جو دین کا اتنا کام کیا, اور آپ سوچیں تبلیغ کے کس منزل پر فائز سے وہ آئے, بلغ کو پڑھیں اور پھر اس میں سے تبلیغ کی فضیلت کو جانچیں اور سمجھیں. مولا کہتے ہیں رسول خدا کی مثال ایک طبیب دوار. دوار کہتے ہیں جو گھومتا رہتا ہے, دوار دور سے نکلا ہے. میں اس کو اور زیادہ آسان کرنا چاہوں, روٹیٹ کرنے والی کوئی چیز. رسول خدا ایک ایسے طبیب تھے جو اپنی طبابت کے ساتھ چکر لگا رہا. یہ میں نے مرحوم شان حیدر جوادی کا ترجمہ اٹھایا ہے کیونکہ میرے پاس ترجمے کے لیے اچھے الفاظ نہیں تھے. آپ نے کوئی ایسا ڈاکٹر دیکھا ہوگا جو اپنے کلینک میں بیٹھتا ہے. آپ نے ایسے ڈاکٹر دیکھے ہوں گے جو 40 کے موقعوں میں ہوتے ہیں, یا بعض اوقات جلوس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. میڈیکل والے کبھی کسی کو اسٹیچنگ وغیرہ کی ضرورت پڑ جائے تو اب ان لوگوں کے پاس ان کا میڈیکل باکس ہے, وہ جو ایک چھوٹا سا ڈبہ سا لے کر پھرتے ہیں نا جس میں تھوڑے بہت اوزار اور وہ سب چیز ہوتی ہیں. کہا آپ وہ طبیب تھے جو اپنی طبابت کے ساتھ چکر لگا رہا ہو. یعنی رسول خدا انتظار میں نہیں رہتے تھے کوئی آئے اور پوچھے. اب دوسری صفت اپنے, اور ایسے طبیب تھے مولا کائنات فرماتے ہیں قد احکم مراحمہ, جس نے اپنے مرہموں کو درست کر لیا ہو. آپ نے کبھی دیکھا خدا نخواستہ یہ جو ہڈی جوڑ والے ہوتے ہیں, ہمارے ہاں ہیں ایسے لوگ جو وہ ہڈی پر ہڈی بٹھاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے بعض اوقات مرہم تیار کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ پیشنٹ بیچارہ ہوتا ہے, وہ پٹی پر لگاتے ہیں, کوہنی باندھ دی, ٹخنا باندھ دیا, گھٹنا باندھ دیا. مولا کہتے ہیں آپ ایسے طبیب تھے جس نے اپنے مرہم کو درست کر لیا. میں آپ سے ایک جملہ کہوں, ہمارے پاس کچھ روایتیں ایسی ہیں جو مرہم کے طور پر استعمال ہوتی ہیں.
میں آپ کو ایک روایت کی مثال دیتی ہوں، پھر آگے چلتی ہوں تاکہ آپ سمجھیں مرہم والی روایتیں کون سی ہیں۔ میرا آپ سے پہلے سوال ہے، مرہم والی روایتوں کے کوئی ایک مثال دے دیں کہ آپ مجلس سے پڑھنے کا آپ کا ریکارڈ کم ہو، سننے کا تو بچپن سے ہے نا، ہم تو پیدائش سے سنتے چلے آ رہے تھے مجلس سے، الحمدللہ ایسی سن کے بڑے ہو گئے الحمدللہ۔ آپ کوئی ایسی روایت کی مثال دیں جس روایت سے آپ کو مرہم کی خوشبو آئے۔ الفاظ کے ذائقے ہوتے ہیں، کڑوے، کسیلے، میٹھے، تھکن اتار دینے والے، بقول آقا ابراہیم امینی کے کہ اگر کوئی آپ کو کہے نا ویل ڈن، کیا مجلس کا انتظام تھا، اتنا رش تھا، الحمدللہ کہیں کوئی مس مینجمنٹ نے بھی کسی جگہ پانی کی کمی نہیں آئی، کسی جگہ پنکھوں کی کمی نہیں آئی۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا نا بندہ پیروں میں درد ہے، وہ پیروں کا درد، جب الفاظ ایک عام انسان کے الفاظ میں مرہم کسی صلاحیت ہے، خاصیت ہے، کوالٹی ہے، آپ کو لگتا ہے معصومین کے کلام میں نہیں ہوگی؟ زید، اب اس زید کے آگے والے نام میں مشکوک ہو گئی، میں نے روایت زید کے نام سے لکھی ہے، زید شہام ہے یا زید احلام ہے۔ روایت میں آپ کو مرہم والی روایت کی ایک مثال دوں، یمن کے رہنے والے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، وعجل فرجہم، پانچویں امام کی خدمت میں آئے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مفہوم اور خلاصہ کر رہی ہوں، روایت بڑی مفصل سی اور بڑی میٹھی روایت ہے۔ کبھی کبھی میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، میں اس روایت کو پڑھتی ہوں، یاد کرتی ہوں اور پھر شیطان سے کہتی ہوں مرگ بڑھ شیطان، پھر ٹھنڈی ہو جاتی ہوں۔ بلا دیکھیے گا جب آپ روایت سنیں گی آپ کو روایت سے مرہم والی فیلنگز آئیں گی۔ آئے مسجد میں، مولا کی خدمت میں پہنچے، مولا نے دیکھا زید وہ مسجد کے دروازے سے چلتے ہوئے پانچویں امام تک آئے اور پانچویں امام نے کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، مولا نے سلام کا جواب دیا۔ مولا نے پہلا جملہ کہا زید تمہاری ٹانگوں کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے کبھی حج پر دیکھا ہوگا جن لوگوں کو پیروں میں چھالے ہو جاتے ہیں کیسے چلتے ہیں بیچارے، 40 کی مشی میں، پروردگار آپ کو بھی نصیب کرے، ہمیں بھی نصیب کرے اور اسے فیسٹیول بنانے کی توفیق نہ دے ہمیں خدا نخواستہ کہ ہم سیلفیاں ڈال ڈال کر ہلاک ہوتے رہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جس شخص کے پیروں میں یا ریشز کا پرابلم ہو جائے، چھالوں کا حج پہ، گرمیوں کے حج میں پرابلم ہو جاتا ہے لوگوں کو، چال کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ ایک بے ڈنگا پن۔ امام زید سے پوچھتے ہیں کہ زید یہ کیا ہوا ہے؟ زید کہتے ہیں کہ مولا دل میں آپ کی زیارت کی تمنا تھی، جہاں اونٹ بیچے جاتے ہیں وہاں بازار میں گیا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو اچھے صحت مند توانا طاقتور اونٹ تھے ان کی قیمت زیادہ تھی، جو مریل لاغر چموچ سے اونٹ تھے ان کی قیمت کم تھی۔ ایسے جیسے آپ گاڑی خریدنے جائیں، آپ کے پاس پیسے مہران کے ہوں، سٹی کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ ہم عورتیں تو اندر رکشے میں بھی آ جا کر خوش ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ کہا مولا میرے پاس جتنے پیسے تھے مجھے ایک لاغر اندام اونٹ ملا، میں یمن سے اس اونٹ پر بیٹھ کر آپ تک آیا، اب اس اونٹ پر وہ جو لاغر سا ہے بیچارہ پہلے مریل سا ہے، کہا مجھے بیچ میں اسے بہت آرام دینا پڑا اور مولا کچھ منزلیں دور تھیں، جب میں نے اس اونٹ کو، وہ بیچارہ لاغر سا مریل سا کمزور سا اونٹ تھا، اسے آرام دینے کے لیے میں کہیں سائے میں بیٹھا، شیطان نے مجھے وسوسہ کرنا شروع کیا اور مجھے میرے تنہائی کے گناہ یاد دلائے اور شیطان نے مجھ سے کہا زید اس زیارت سے کچھ نہیں ملے گا۔ کبھی کبھار زیارت میں نہیں، مجلسوں میں ہمیں رقت طاری ہو جائے نا تو شیطان ہمیں کہتا ہے ان آنسوؤں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور ہمارے تنہائی کے گناہ، عورتیں بیچاری زیادہ گناہ، میں نے بھی محرم سے پہلے کیلکولیشن کرتی ہوں، عورتوں کے 70% گناہ تو ان کی زبان سے ہوتے ہیں، باقی 20% اور باقی 10% قلب سے ہوتے ہیں۔ سوچتی ہوں بیٹھ کے بددعائیں دیتی رہتی ہوں، بڑے اسٹائل بددعائیں دینا بھی ایک آرٹ ہے، آپ کو نہیں پتا، واقعی آرٹ ہے، مذاق کے علاوہ دعا مانگنا آرٹ ہے اور اس کے مقابلے میں بددعا دینا بھی آرٹ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو معصومین کی زبان سے چاہیے، البتہ وہ دشمنان اسلام کے لیے ہیں، آپ دعائے القمہ پڑھ لیں، زیارت عاشورہ کے بعد کیسے کیسے جملے ہیں، او خدایا انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اب یاد آ رہے ہیں گناہ، اللہ میاں یہ اتنے گناہ اتنے گناہ اتنے گناہ، غیبتیں، تہمتیں، پتہ نہیں توہین مومن، اذیت مومن، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ کہا مولا اس نے مجھے میرے گناہ یاد دلائے اور مجھ سے کہا زید تمہیں کچھ نہیں ملے گا، مولا میرے گناہوں کے ساتھ یہ جو آپ کی محبت مجھے یمن سے کھینچ کر یہاں تک لائی، آپ کی زیارت، مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اب پانچویں امام کا جملہ سنے گا، یہ جملہ مرہم ہے۔ مولا فرماتے ہیں یا زید حل الدین الا الحب، دین محبت کے سوا کچھ ہے؟ واقعی میرا آپ سے سوال ہے، دین محبت کے سوا کچھ ہے؟ نہیں۔ مولا جیسے بھی ہیں گناہ گار ہیں، میں اپنی بات کرتی ہوں، آپ ماشاءاللہ اہل علم، اہل تقوی، اہل فضل ہیں، اہل کرم ہیں انشاءاللہ، مولا جیسے بھی ہیں آپ کے ہیں،
وہ جو ایک جملہ کسی ایرانی ریسائٹر کا ہے نا کہ وہ کبوتر بھی کسی جگہ پر کوئی پالتا ہے تو واپس اس چھت تک آتا ہے، مولا ہم آپ کے دروازے پر بیٹھے، ہم آپ کے. میں نے حرم امام رضا میں جب اتنی زیادہ کنسٹرکشن نہیں ہوئی تھی، شیخ بائی والی سائڈ پر سے آتی تھی، کبھی کبھار ادھر رکی ہوئی تھی، تو وہاں پر ایک قبر کے کتبے پر ایک بڑا پیارا سا قرآن کی آیت سورہ کہف کا ایک جملہ لکھا ہوا تھا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيدِ، اور غار کے دہانے پر وہ کتا دونوں ہاتھوں کو اگلے دونوں پنجوں کو پھیلائے بیٹھا ہے. اور زمخشری کہتا ہے کہ پروردگارا اگر اصحاب کہف کا کتا اس لیے جنت میں جائے گا کہ وہ اصحاب کہف کے ساتھ تھا تو حب آل محمد بھی تو مجھے فائدہ پہنچائے گی. یقینی سی بات ہے ہم انشاءاللہ جنت کی پوری امید رکھ کر بیٹھے ہیں. اور کیوں نہ رکھیں، اس طرح کی روایتیں ہیں میرے پاس، اب دامن وقت میں گنجائش ہے، ورنہ 8ویں امام کی ایک تربیع کے باب میں روایت ہے کہ جب مرگ کے راستے میں وہ عیسیٰ جلودی اور حسین بن طاہر اور 200-250 سپاہیوں کے لگ بھگ قافلے کے ساتھ امام پہنچے، ناقے بٹھائے گئے، امام نے محمل کا پردہ ہٹایا، دیکھا ایک جنازہ جا رہا ہے، مولا اس جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے گئے. اور جنازے کو ایک ہوتا ہے تشیع، 3 قدم تشیع، 7 قدم تشیع، قبرستان تک جانا تشیع. مولا نے تربیع کی، تیرے بے یہ عین تربیع یہ اولاد کرتی ہے، یہاں سے کندھا دینا شروع کرتی ہے، پورے جنازے کو یوں یہاں آ کر پھر اس کارنر پر ختم کرتی ہے. اور تربیع کی. اور حتیٰ جب جنازہ قبر کے دہانے پر زمین پر رکھا گیا تو مولا نے اپنے اس مومن کے چہرے پر اپنا رخسار رکھا، کہا لا تخافی انا معکم، ڈرنا نہیں ہم تمہارے ساتھ. اور راوی نے کہا جب مولا واپس پلٹ کر آئے تو کہا مولا یہ آپ کے رشتہ داروں میں سے تھا نہیں؟ کہا بنو ہاشم میں سے تھا نہیں؟ کہا محدثین میں تھا؟ کہا نہیں. کہا متکلمین میں سے تھا نہیں؟ کہا مولا یہ کون تھا؟ کہا ہمارا چاہنے والا تھا، ہمارا ماں صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجم. بس اپنے مرہم کو درست کر لیا ہو. اگلا جملہ سنیے گا، وَأَحْمَا مَوَاسِمَهُ، مواسم داغ دیا جاتا ہے جانور کو. داغ نہ سمجھتے ہیں، مارک کیا جاتا ہے لوہے کو. ابھی تو دیکھیں پرانے زمانے میں گھوڑے گدھے خچر اونٹ سواری کے طور پر استعمال ہوتے تھے. میں اور آپ اپنی سواری کو اس کی نمبر پلیٹ سے پہچانتے ہیں. پرانے زمانے میں جانور کی پہچان کا کیا ذریعہ تھا؟ داغ، مارک ہوتا تھا. ابھی بھی کیٹل فارمز میں ہوتا ہے. میں نے بہت دیر پہلے 1-2 سال پہلے کوئی کیٹل فارم بھینسوں کا ایک وہ بڑا سا فارم اپنے چھوٹے بیٹے کو وزٹ کرانے کے لیے لے کر گئے، تو میں نے کہا اتنی بھینسوں میں آپ کیسے پہچانتے ہیں آپ کی بھینس کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے داغ لگایا تھا، ہم نے مارک کیا ہوتا ہے مارک. اچھا داغ کیا ہے؟ داغنا، جانور کو داغ لگایا جاتا ہے تاکہ کہا. اچھا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا بسا اوقات زخم جلانے پڑتے ہیں. اب تو لیزر کا زمانہ آ گیا، میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی کہیں کہاں 18ویں صدی کی مثالیں دے رہی ہیں. بعض زخم جلا کر ختم کیے جاتے ہیں. جونکہ آپ نے دیکھی کبھی لیچ لگواتے ہیں میگرین کے لیے، بعض اوقات حجامہ کرایا جاتا ہے، خون نکالا جاتا ہے، بعض اوقات آپ مرہم دیتے ہیں سامنے والے کو، بعض اوقات آپ کو اس کو داغنا پڑتا ہے. اسے میرے الفاظ میں تھوڑا سا میری روایت سے ہٹ کر اپنے آن پر ایک جملہ کہوں، آپ کو اسے ڈرانا پڑتا ہے. میں نے ابھی آپ کو ایک حدیث سنائی جس کو میں نے مرہم کا عنوان دیا، آپ ایک ڈرانے والی حدیث کی طرف اشارہ کریں. کوئی ایسی حدیث جو آپ نے زندگی میں سنی ہو جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں؟ شبانہ ہم تو ایسی روایتیں، میں تو جمعرات کی مجلس میں پڑھتی ایسی روایتیں ہوں. چھٹے امام کے پاس سے واپس مراد اسدی نے آ کر کہا مولا ضیق صدر ہے، میرا دل بڑا تنگ ہو جاتا ہے. ایسا ان کے آخر میں بینائی چلی گئی تھی، مدینے والے لوگ ان کو تانے دیتے رہتے تھے اور ان تانوں کی وجہ سے انہیں کیا ہو جاتا تھا؟ ڈپریشن ٹائپ کی فیلنگس. یہ ڈپریشن ضیق صدر کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. شرح صدر کے مقابلے میں شرح صدر یعنی آپ کے پاس بہت پیشنس ہے اور آپ بے صبر اور بے برداشت ہو جائے نا، اس کو کہتے ہیں ضیق صدر، یعنی اب آپ کا دل گھٹا گھٹا سا ہے. تو چھٹے امام نے آگے سے پتہ ہے کیا آپ کے خیال میں کیا کہا ہوگا بابا سیر مرادیہ صدی کو؟ بولے کوئی کسی کے ذہن میں؟ مولا نے کہا بابا سیر اس وقت کو یاد کرو جب ناک کے سوراخوں سے سفید رنگ کے کیڑے نکلنا شروع ہوں گے، کھانا شروع کریں گے. تسلیت الحزین میں سید عبداللہ شبر نے ایسی ایسی روایتیں پڑھی ہیں، وہ جب سنگ لہد چن دیے جائیں گے اور باہر سے روشنی نظر آنا بند ہو جائے گی جب اقربا چھوڑ کر جنازہ چلے جائیں گے. وادی حسین جیسا پرسکون قبرستان ہے، مجھے نہیں پتا آپ نے کبھی وزٹ کیا نہیں کیا، میں اس کو بہت پیسفل قبرستانوں میں ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ ہاں بڑا شاندار قبرستان ہے بیٹھو، لیکن رات میں کبھی جا کر دیکھیں. میں ایک دفعہ بائی مسٹیک چلی گئی تھی، جانا نہیں چاہیے رات کو قبرستان.
बाय मिस्टेक नहीं गए थे, ऐसा नहीं कि भूले पड़ के, इतनी दूर नहीं कोई उठ के अपने घर से जाता, गए हुए थे कहीं, हमने सोचा चलो विजिट कर लेते हैं। थोड़ी देर में ही ऐसा लगा कि नहीं अल्लाह अकबर ला हौला वला कुव्वत, नहीं चलो हमारे साथ एक कारी साहब थे लाहौर से, मैंने उनको बड़े प्यार से पहले रास्ते में कहा बेटा तुम पहले ना सूरह मुल्क पढ़ना, फिर सूरह यासीन पढ़ना, फिर सूरह मुल्क के बाद मैंने कहा बाकी सब गाड़ी में पढ़ना, चलो वापस यहाँ बैठना। आपको लगता है कब्रिस्तान में कैसा लगता होगा? अच्छा, ऐसी हदीसें जो मौत की बात करती, दीदार मलकुल मौत की बात करती, कब्र की दाएं जानिब की दीवारें बाएं जानिब और बाएं जानिब की दीवारें दाएं जानिब आने की बात करती, आँखों के ढल जाने की बात करती है। इसी नहजुल बलागा में मौला का एक खुतबा है अलहाकुमुत तकासुर की तिलावत के मौके पर। इब्न अबिल हदीद मुतज़िली शारह मारूफ नहजुल बलागा कहते हैं मैंने 200 मरतबा ये खुतबा पढ़ा, जब डर गया। खुतबा नंबर नहीं मुझे याद, आप इंडेक्स में देखिए ना, अलहाकुमुत तकासुर की तिलावत करते वक्त हज़रत ने ये खुतबा उसमें मौला के जुमले ऐसे हैं वाक़ई इंसान पढ़ता है, हकीकत है। मुर्दों के बारे में एक जुमला बड़ा अजीब सा मौला ने कहा और मैंने रियलाइज़ किया, कहा ऐसे थे जैसे कभी नहीं जाएंगे और ऐसे गए गोया कभी थे ही नहीं। ऐसी हदीसों की कमी नहीं है जो हदीसें आपको और मुझे बता दें, जिसको कहे ना हदीस को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए, और अलल खुसूस अगर सुनाने वाले के अंदर हुनर हो। जैसे हमारे एक आलिम दीन की शोहरत बड़ी है ऐसी हदीसें सुनाने की। मिसाल के तौर पर एक ऐसी मसलन गाने की बात चले, गाने तो अब मुझे नहीं पता सुनते हैं कि नहीं सुनते, हमारे तो अल्लाह माफ़ करे अब तो नोहे ही अजीबो गरीब होते जा रहे हैं। मैं थोड़े दिन पहले सोची थी नोहे में समझ में नहीं आता इसमें नोहे वाली रसा वाली बात कौन सी रही है, लेकिन म्यूज़िक के हवाले से एक रिवायत है, मसलन शहीद सखाब शिराजी ने कहा कि इधर से शीशा पिघला कर डाला जाएगा, इधर से आंखों के सुराखों से निकलेगा, कैसी फीलिंग्स आएंगी। बचपन में कभी अम्मियों ने, बच्चियों के तो नहीं डालती, अम्मियाँ डर गई हैं, हमारी अम्मियाँ बच्चे के कान में तेल होता था तो पहला नुस्खा घर में से क्या करती थी, लहसुन जलाकर सरसों का माँ आखिर तक उंगली डाल कर चेक करती है, गरम है, उंगली बर्दाश्त करती है, फिर कान में डाला जाता है, और जब वो कान में जाता है तो कैसा होता है, फिर चिरागों में रोशनी नहीं रहती। अब आप मुझे बताएं वो नीम गरम तेल जो माँ अपनी शफकत और मोहब्बत से डाले, 2 कतरे डाल रही है, 14 तबक रोशन हो जाते हैं, झुरझुरी आ जाती है, जब शीशा पिघला कर डालेंगे तो कैसा लगेगा पता चल जाएगा। और ऐसी एक हदीस नहीं है, आप सिर्फ हदीस मेराज पढ़ लें, बालों के बल ऐसे लटकी होंगी, जुबानें काटी जा रही होंगी, अल्लाह मियाँ एक नाखून के साथ उंगली ज़्यादा कट जाए 2 दिन तक बंदा ऐसे फिरता है, तो अजीब व गरीब कैफियत है। कहा ऐसा है वो अहमा मवासिमा, उन्होंने अपने दागने के आलात को तपा लिया है। अब ये आखिरी जुमला और मैं जाऊँ, जिसकी वजह से अंधे दिल, मौला ने जो जुमला इस्तेमाल किया ना, यज़उ ज़ालिका हैसुल हाजा इलैह, जब ज़रूरत पड़े इस्तेमाल करे, मरहम को भी और दागने की चीज़ को भी। कहाँ मिन क़ुलूबिन उम्या, अंधे दिल की एक मिसाल दूँ, हम जो इबरत नहीं लेते। आगे चले, मौला कहते हैं वह अज़ानिन सुम, बहरे कान, कुरान कहते हैं वलहुम उज़ुरुन ला यस्मऊना बिहा, इनके पास कान है ये सुनते नहीं हैं। कौन से कान है जो नहीं सुनते? औरतों के तो कान इतने हसास होते हैं, आप थोड़ी देर के लिए शौहर को अम्मी और उनकी बहनों के साथ अकेला बिठा दें, तो उसके बाद देखिए इन खातून को भी वैसे कहती हूँ मेरे कान ज़रा ना थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, और बावर्ची खाने में हर बात की खबर होती है। कौन से कान हैं? कुरान कहते हैं वलहुम उज़ुरुन ला यस्मऊना बिहा, यहाँ मौला कहते हैं व अज़ानिन सुम्मिन, बहरे कान। अब तीसरी कैटेगरी व अलसुनतिन बुकमिन, गूंगी ज़ुबानें। आपने कोई ऐसी खातून देखी जिनके मुंह में ज़ुबान हो, बोलने की सलाहियत हो और वो गूंगी हो? कोई ऐसी? कुरान कहता है इनके पास सब कुछ है लेकिन ये इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद आखिर में अल्लाह ने तो सही वाली की है, जिसे कहना कहा उलाइका कल अनआम, इनकी मिसाल 4 पायों जैसी है। अल्लाह में इतनी बेइज्जती काफ़ी थी फर्जंदान आदम की, पढ़ के बलहुम अज़ल, अल्लाह परवरदिगार आलम कुरान में कहते हैं बल्कि उससे भी ज़्यादा गुमराह है। मौला कहते हैं ऐसी गूंगी ज़ुबानों पर ज़रूरत पड़े फ़ौरन इस्तेमाल करें, यानी रसूल खुदा को तशबीह दे रहे हैं उस तबीब दवार से जिसके पास मरहम है, जिसके पास दागने के आलात हैं, कि जब जहाँ जिस अंधे दिल, बहरे कान, गूंगी ज़ुबान पर ज़रूरत पड़े फ़ौरन इस्तेमाल करें। अपनी दवा को लिए हुए गफलत के मराकज़ जहाँ पर गफलतें हैं, हमारे तो अब घरों के अंदर गफलतों का एक ढेर है।
ہماری تو مجالس کے اندر بہت ساری مشکلات ہیں اور حیرت کی مقامات کی تلاش پہ لگا ہوا ہو. یعنی میں آپ سے کہوں گی، میرے پاس شاید یقیناً وہ قوت بیان نہیں ہے. آپ اس جملوں کو گھر جا کر نہج البلاغہ سے دقت کے ساتھ پڑھیے، آپ کو احساس ہوگا مولا کیا چاہتے ہیں. اور آخر میں ایک چیز کہوں اور میں جاؤں، ہماری خواتین کا ایک پرابلم جو مجلسوں کے آخر میں اب بڑھتا جا رہا ہے، وہ مصائب کا بیجا طولانی مانگنا. یہ میں نے پہلے بھی القائم کے پلیٹ فارم سے کہا ہے اور میں اپنے جملے کو دہرا دوں. مصائب ذرا جم کے پڑھیے گا. کیا مطلب ہے؟ مختصر میرا خیال ہے، اچھا یہ میں پھر یہ کہوں، یہ المیہ مردوں میں اتنا زیادہ نہیں ہے. ہم عورتوں کو اچھا نعوذ باللہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اسی سے بعض اوقات ہمارے درمیان جو اتنی بعض ایسی چیزیں پھیلی ہیں، بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے. روایت ہے، مقتل میں ہے، بہت زیادہ ادھر سے ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ بعض چیزوں کو ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے. کیونکہ سننے والے کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ آپ 15 منٹ شہادت پڑھیں. آپ نے آغا حکیم کی وہ ویڈیو دیکھی کہ جس میں وہ کہتے ہیں وَجَلَسَ عَلَى صَدْرِهِ وَذَبَحُ بِسَيْفٍ حَنْدِقٍ، اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی رہتی ہے، آغا کے ہاتھ سے کتاب چھٹ جاتی ہے، ہمامہ چھٹ جاتا ہے. مصائب کا طولانی ہونا مصیبت ہے. صرف ایک مثال اس جملے کو آغا بروجردی سے اور آغا حائری سے، میرے پاس 2 کتابیں، دونوں میں الگ الگ بزرگواروں کے نام ہیں، لیکن زیادہ کتابوں میں آغا بروجردی کا جملہ ہے. بیمار تھے، ایسے گھر میں دروازے کے پاس بستر لگایا گیا تھا، مجلس عزا برپا تھی، خطیب بلایا گیا. مجلس اپنے ٹائم پر جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں نا، گھر کے ایک بندے کے بیماروں سے مجلسیں تو کینسل نہیں ہوتی. خطیب نے صرف اتنا کہا، حسین نے کہا زینب، عصا تھا ہاتھ میں، دروازے پر زور سے مارا اور کہا خطیب رک جا. یہ ادب کے خلاف ہے، یہ مجلس کے سٹرکچر کے خلاف ہے. خطیب نے بعد میں کہا کیا ہوا تھا؟ کہا حسین نے ایک دفعہ کہا تھا زینب، تم نے دوسری دفعہ کیسے کہا زینب؟ یا انہی بزرگوار سے ایک جملہ ہے، خطیب سے کہا بس کر دو مجلس، تو خطیب نے پلٹ کر کہا آغا ابھی مجلس، ہمارے الفاظ میں ہوتا ہے نا، ابھی تو مجلس داغ نہیں ہوئی، فارسی کا جملہ ہے، مطلب ابھی مسائب والی کیفیت نہیں آئی میرے الفاظ میں. کہا اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی. یہ جو لما دخلت زینب علی ابن زیاد، جب زینب دربار میں آئی تو انہیں سوچا زینب کون ہے اور دربار کس کا ہے. مصیبت میں کیا چاہتے ہیں؟ مصیبت آل محمد کی یہ کم مصیبت تھی. حسین کی بہن کبھی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں، کبھی یزید کے محل میں، اور بی بی نے کہا ہے یبنت طلقاء، اے آزاد کردہ لوگوں کے بیٹے، بناتکا و امائکا، تیری کنیزیں تیری گھر کی بیٹیاں پردوں میں، اور ہم نحن بنات النبی سبایا، ہم اولاد پیغمبر نبی زادیاں اس طرح سے پھرائی جا رہی. میں صرف ایک جملہ کہوں گی، میں مصائب نہیں پڑھوں گی، میں مصائب کے لیے ذہنی طور پہ تیار بھی نہیں. میں آپ سے منہی سے آپ میں یقیناً بعض مائیں ہیں، صرف مجھے اتنا جواب دے دیں جب یہ پلٹ کر آئی ہوں گی خواتین، 2 کا نام لوں جن کا کچھ نہیں بچا، ورنہ نوعاً مائیں کچھ بچے قربان ہوئے، کچھ بچے لے کر آئیں. جناب زینب ماشاءاللہ بیٹی داماد واقع کربلا میں تھے، پیچھے بچے تھے گھر میں، عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس 5 بچوں کا تذکرہ ہے مقاتل میں، روایات میں، انصاف کی کتابوں میں. جناب لبابہ اب زوجہ ابوالفضل عباس 5 بچوں کے ساتھ کربلا میں گئیں، 2 بیٹے شہدائے کربلا میں سے، شوہر شہدائے کربلا میں سے، صاحبزادی اور بیٹوں کے ساتھ آئیں. بڑے بیٹے عبید اللہ سے نسل چلی، لیکن ایک رقیہ ہے زوجہ مسلم، 2 بیٹے شہدائے کوفہ، 2 بیٹے شہدائے کربلا، بیٹی پامال سمیہ اسما، 1 سال زندہ رہی، 1 سال امام سجاد کی کسٹڈی میں. بعض ایرانی خواتین نے اس پہ اچھا کام کیا، سوچا یہ خواتین جب واپس پلٹی تو انہوں نے زندگی کیسے گزاری. میں صرف آنکھیں بند کر کے تصور کروں نا کہ ایک عورت جس کے پاس اللہ کے دیے ہوئے 5 بچے، دکھ کر دو مرد، وہ صبح اٹھتی ہوں گی، بچوں کے خالی حجروں پہ ایک نگاہ جاتی ہوگی، نہ سر پہ شوہر ہے، نہ گود کی رونق ہے،
یہ جناب میرا باپ میرا آخری جملہ کہا جاتا ہے، ارباب منبر ہی کے جملے، ہماری استاد یہ جملہ پڑھا کرتی تھی، خدا انہیں طول عمر دے، کہا جب سحر کا وقت ہوتا تھا نا، بنو ہاشم کی عورتیں بیان سنتی تھی، وہ بھی زیادہ زندہ نہیں رہی، 1 سال تو قبر ابا عبداللہ پر بیتوتا کیا، پھر واپس آئیں 63 ہجری میں یا 64 ہجری میں شہادت ہے، رحلت ہے۔ ایک جھولا جھلاتی تھی، اجلا، اور آواز دیتی تھی اصغر کہاں ہوں؟ میں کسی بچے کو روتا دیکھتی ہوں تو مجھے تم یاد آتے ہو، اور کبھی کبھی ہاتھ تھک جاتا تھا، خالی جھولا، کبھی گھروں میں کام کرنے والی کنیزیں بھی کچھ بول دیتی ہیں نا کہ بی بی خالی جھولا نہیں جھلاتے، جو بھی کہتے ہیں، ہر معاشرے میں ایسی خواتین ہوتی، تو ایک خون آلود پیراہن تھا بیٹے کا، چہرے پر ڈال کے کہتی تھی سکینہ بیٹے ہمیشہ باپ کو پیارے ہوتے، بیٹیاں ماؤں کا دم بھرتی ہیں، بیٹیاں ماؤں کا دم بھرتی ہیں۔ حسین کے سینے پہ ابد تک سوئیں گے، اصغر تم نے ماں کا پہلو خالی کرتے وقت نہیں سوچا؟ کتنا پیارا پڑا ہے رشید ترابی، اللہ مقامہ، انہیں نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، بہرات کو بختر میں چلی آؤں گی بابا، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر، کیوں کہتی ہو جنگل میں سے مختر میں چلی آؤں گی بابا۔ اس مرثیے کے آخر میں ایک جملہ بڑا عجیب سا ہے، شہزادی نے زبان حال کو بیان کرتے ہیں، شہزادی نے باپ کی گردن میں 2 بازو ڈال دی اور کہا جیتے رہیں فرزند کہ سب لخت جگر ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں، وہ اماں کے بسر ہیں۔ یہ انتہائے کمال ہے، جسے کہے نا باپ کے ساتھ ایک بیٹی کی محبت کا مظاہرہ کہ نہیں، جیتے رہے فرزند کہ سب لخت جگر ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں، وہ اماں کے بسر ہیں۔ بیٹیاں ایسی باتیں برصغیر میں کرتی ہیں باپوں کے ساتھ اور سوسائٹی میں کرتی ہیں، پروردگارہ تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ اسرائے کربلا کا، تجھے واسطہ افضل شہدائے عالم کا، سید الشہداء کا۔ ہماری سب سے بڑی ایک حاجت ہے، ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما، ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ اور پروردگار ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں بار 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 سید الشہداء کی، ائمہ بقی کی، سامن الحجج کی، دنیا میں اہل بیت کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت کے شرف سے بہرہ مند فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔